فرمایا ہمارے نکلنے کی اور نکالنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر فرد امت میں ایک تو پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جاوے. کیا پیدا ہو جاوے؟ پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جاوے. دوسرا، دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہوں، بیوی کا ذمہ دار ہوں، تاجر ہوں، تجارت کی ذمہ داری ہے، میں مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جتنی جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیت کی ضرورت ہے میں خوشی لگاتا ہوں، تو اسلام کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی جتنے مال کی اور جتنی جان کی اور جتنے وقت کی اور جتنی صلاحیت کی ضرورت ہوگی میں خوشی لگاؤں گا، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. آج یہ دونوں چیزوں میں کمی ہے. ایک تو دین پر چلنے کی طاقت میں کمی ہے، اس لیے معلومات بھی ہیں اور دین پر چلنے کے وسائل بھی ہیں، لیکن زندگیوں میں پورا دین نہیں ہے. معلومات ہے کہ نہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، پڑھنا چاہیے لیکن پڑھتا نہیں ہے. سود حرام ہے لیکن حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے اندر. تو فرائض بھی معلوم ہے، محرمات بھی معلوم ہے، لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت کی کمی ہے اور حرام سے بچنے کی کمی کی وجہ سے زندگیوں میں دین نہیں ہے. تو ہماری محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی ایک تو طاقت پیدا ہو جائے. دوسرا، دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. اس لیے کہ دنیا کے معمولی نقصان پر ہمارے آنسو بہتے ہیں، ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے بتاتے ہیں کہ اس کو کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن دین کے نقصان پر کبھی ہماری پیشانی پر بل نہیں پڑتا اور کبھی ہم کو رونا نہیں آتا اور کبھی ہمارے دلوں میں بے قراری نہیں آتی، اس لیے کہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ میں دین کا ذمہ دار ہوں. تو اللہ کے راستے میں اس لیے پھرنا اور پھرانا ہے کہ ہر فرد امت میں دین پر چلنے کی پوری طاقت پیدا ہو جائے اور دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. کہ بھئی اپنی نیت بنائیں گے یہ؟ کیوں کون یہ نیت بنائے گا بھائی کہ انشاءاللہ اس نیت سے جاؤں گا؟ جب اس نیت سے جائیں گے تو ہر وقت میں ہمارا دھیان یہ رہے گا کہ اندر میں جس نیت کو لے کر آئے ہیں وہ بن بھی رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے. ہر وقت میں یہ دھیان رہے گا. اور اگر اندر میں تھوڑی سی بھی طاقت پیدا ہوگی تو اس کا پتہ چلے گا. جیسے کہ بیمار آدمی ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے علاج کی نیت سے اور شفا کے حاصل کرنے کی نیت سے، تو جب داخل ہوتا ہے اس وقت میں اس کی کیا کیفیت ہے، اور علاج کو 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تو اس کو پتا چلے گا کہ جس شفا کی تلاش میں آیا ہوں وہ شفا آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اور اگر تندرستی اندر میں آئے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ پہلے نیند نہیں آتی تھی، آج تو نیند آئی رات کو، اس کے معنی اندر میں تندرستی آ رہی ہے. پہلے تو میں بیتھ روم میں پیدل چل کے جا ہی نہیں سکتا تھا، ابھی تو تھوڑا سا چند قدم اٹھا کر کے جا سکا. پہلے بھوک ہی نہیں لگتی تھی، اب تو بھوک لگنے لگ گئی. اس کے معنی اندر میں صحت آ رہی ہے، تندرستی آ رہی ہے، پتہ چلے گا آدمی کو. ایسا ہی اللہ کے راستے میں جب یہ نیت بنا کر ہم جائیں گے کہ میری زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، تو جب یہ کام اس لیے کریں، یہ اس نیت سے جائیں گے اور اندر میں یہ چیز پیدا ہونی شروع ہوگی تو اس کا پتہ چلے گا. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ اس محنت کی برکت سے آدمی کو توبہ دیں گے. جب اندر میں کوئی بات شروع ہوگی تو اللہ سب سے پہلے اس کو توبہ نصیب فرمائیں گے، پچھلی زندگی پر ندامت عطا فرمائیں گے، پچھلی زندگی پر ندامت عطا فرمائیں گے، رونا نصیب فرمائیں گے، آئندہ زندگی کے لیے صحیح عزم عطا فرمائیں گے. یہی توبہ کی حقیقت ہے کہ اللہ نے کس کام کے لیے مجھے زندگی دیا تھا، میری زندگی کے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کس میں گزر گئے، اس پر آدمی کو ندامت ہوگی، رونا ہوگا، اور آئندہ کے بارے میں آدمی کا ذہن یہ بنے گا کہ اب زندگی جتنی باقی ہے وہ تو صرف دین پر لگانی ہے
اور اللہ کے دین کی محنت پر لگانی ہے، یہ داعیہ پیدا ہوگا تو سمجھو اس کی محنت صحیح رخ پر جا رہی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں پیدا ہو رہی ہے تو آدمی کو فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ محنت کا رخ ابھی صحیح نہیں ہوا، ورنہ اس کا خاصہ ہے کہ کھانا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا اللہ کی قدرت سے، ایسا اس محنت کو صحیح کرے گا تو یقینی طور پر اللہ توبہ دیں گے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنے کے کام کرنا ہے اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا پورا وقت لگانا ہے۔ ہر آدمی رات کو اپنا محاسبہ خود کرے کہ جتنے کام تھے، 8 کام اجتماعی تھے اور چند کام ہمارے انفرادی تھے جو روز ہمارے کرنے کے کام تھے، تو رات کو سونے سے پہلے امیر صاحب محاسبہ نہیں کریں گے، ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے کہ آج کے دن کون سا عمل رہ گیا اور کیا کیا کام پورے ہو گئے۔ اگر سارے کام پورے ہو گئے ہیں اور اس میں میری شرکت بھی ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جس کام کے لیے مجھے نکالا تھا وہ کام اللہ نے پورا کرا دیا۔ اور اگر کسی چیز میں کمی نظر آئے کہ کام تو ہوا لیکن میری شرکت اس میں نہیں ہوئی، تو اگر اس عمل کے تلافی کا وقت ہے اور ممکن ہے تو تلافی کر کے سوئے، کہ تسبیح چھوٹی ہوئی تھی یاد آئی تو تسبیح پڑھ کر سوئے، قرآن چھوٹا ہوا تھا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ کر سوئے، لیکن اجتماعی عمل چھوٹا ہے، گشت چھوٹ گیا، گشت کے وقت میں ادھر ادھر رہ گئے تو اب اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تو جس عمل کی تلافی ممکن نہیں ہے اس تلافی پر صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچا پکا استغفار کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ نے تو مجھے سارے جھمیلے سے نکال کر مسجد کا ماحول دے دیا، فرصت دے دیا، اس کے بعد بھی میں نے نہیں کیا تو میں واپس جا کر کیسے کر سکوں گا؟ اے اللہ آپ تو مجھے معاف کر دیجیے۔ تو جب کام کے ہونے پر شکر کریں گے اور کسی عمل کے چھوٹنے پر ندامت ہوگی، استغفار ہوگا، توبہ کی کیفیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں استقامت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ شیطان بھی پیچھا چھوڑ دے گا اور نفس بھی پیچھا چھوڑ دے گا۔ کون چھوڑ دے گا پیچھا؟ شیطان بھی پیچھا چھوڑ دے گا کہ یہ تو سونے ہی نہیں دے گا، سوئے گا نہیں جب تک کام پورا نہیں کرے گا، تو اس کو تو وقت میں ہی کرنے دو۔ اور نفس بھی پیچھا چھوڑ دے گا کہ اگر جب تک جو ہے نا یہ اس کا عمل پورا نہیں ہوگا یہ تو مجھے بھی سونے نہیں دے گا، تو 2 4 5 دن ہوتے ہوتے آدمی کو استقامت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ کہ وہ بات سمجھ میں آ رہی پوری؟ تو ہر آدمی رات کو یا تو شکر کے ساتھ سوئے یا استغفار و ندامت کے ساتھ جوئے، اور اگر کوئی عمل کی تلافی ممکن ہے تو کر سوئے، نہیں تو سچا پکا توبہ استغفار کر کے سوئے۔ اب میرے محترم دوستو، کرنے کے کام کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ کرنے کے کام جماعت میں نکلنے کے زمانے میں یہ 6 صفات اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنا ہے، اس کی دعا مانگنا ہے اللہ سے اور اس کی مشق کرنا ہے، اس لیے کہ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن یہ اتنے طاقتور صفات ہے کہ کسی کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے یہ 6 صفات کے بغیر۔ جب تک یہ 6 صفات حقیقت کے ساتھ زندگی میں نہیں آئیں گے، جب تک آدمی کی زندگی مکمل دین کے دار نہیں بنے گی اور دین میں حقیقت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اتنی جامع صفات ہے یہ۔ ہر عمل 6 نمبر کے آنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں قابل قبول بھی بنے گا اور قابل معاوضہ بھی بنے گا۔ یہ سمجھو ہر عمل کی قبولیت کے شرائط ہے یہ 6 صفات، کہ 6 صفات کی رعایت کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوگا اور پورا اس کا معاوضہ ملے گا۔ اور یہ 6 صفات کی اپنی زندگی میں اور امت کی زندگی میں آنے کے نتیجے میں چاہے کتنا ہی جزوی اختلافات ہو لیکن پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی۔ اتنی طاقتور یہ صفات ہے، پوری امت ایک نہیں ہو سکتی ہے یہ 6 صفات کے بغیر۔ امت کو کوئی چیز جوڑ نہیں سکتی، یہ صفات جوڑ سکتے ہیں کہ امت جس جنسیت سے ہو، جس قومیت سے ہو اور جس شعبے سے ہو، اللہ تعالیٰ ساری امت کو ایک اور نیک بنا دیں گے یہ 6 صفات کے آنے کی برکت سے۔ تو ہماری محنت میں سب سے پہلی بنیاد ہر فرد امت کے لیے یہ ہے کہ یہ 6 صفات اپنی زندگی میں لانے کی محنت میں لگا رہے اور موت تک لگے رہنے کا کام ہے۔
اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے. اب 6 صفات میں سب سے پہلے کلمہ اپنا ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے کیا ٹھیک کرنا ہے؟ کلمہ ٹھیک کرنا ہے کہ کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک ہو اور کلمے والا یقین ہمارے دلوں میں رچ بس جائے. اس لیے کہ یقین کی جگہ انسان کا دل ہے. یقین کی جگہ انسان کا دل ہے. تو دل میں یہ یقین بنے کہ زندگی کے بڑھنے اور بگڑنے کا تعلق ملک سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، سامانوں سے نہیں ہے. زندگی کے بڑھنے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے نکلنے کے زمانے میں ہمارا یہ یقین بنے. تو یقین کیسے بنے گا؟ فرمایا یقین بنے گا جب ہم 4 لائن سے اس یقین کو دل میں لانے کی محنت کریں گے. ایک تو سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بھولے کہ اللہ بہت بڑے، اللہ تعالیٰ ذات میں بھی بڑے، صفات میں بھی بڑے. تو اللہ کی بڑائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کرے. اپنی دعوت میں، اجتماعی دعوت کا وقت ہے، اجتماعی دعوت میں اس کو بولے. انفرادی دعوت کا موقع ہے، اس میں بولے. عمومی دعوت کا موقع ہے، عموم میں بولے. خصوصی دعوت کا موقع ہے تو خصوص میں بولے. تو کیا بولے؟ سب سے بولے کہ زندگی کے بننے کے تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ کی قدرت کو، اللہ کے خزانوں کو، اللہ کے احسانات کو اور اللہ کی بڑائی کو لوگوں کو سمجھایا جائے اور اسی کو سنا جائے. کانوں کے راستے سے، آنکھوں کے راستے سے ہر چیز پر ایمان کی نگاہ ڈالی جائے کہ جس چیز پر بھی نظر پڑے ہمارا یہ دل کہے کہ میرے اللہ نے بنائی ہے. اس لیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے. دنیا کے سارے انسان مل کر ایک ذرہ پلاسٹک کا بنا نہیں سکتے، لوہے کا ایک ذرہ بنا نہیں سکتے، لکڑی کا ایک ذرہ بنا نہیں سکتے. صرف اللہ نے انسانوں کو اتنی طاقت دیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے آپس میں جوڑ کر کوئی شکل دے دے. جیسے لوہے اور پلاسٹک کو جوڑ کر یہ کرسی بنا دیا، پلاسٹک کو جوڑ کر جگ بنا دیا، گلاس بنا دیا، ٹرین کو، لوہے کو جوڑ کر ٹرین بنا دیا، پلاسٹک کو جوڑ کر ہوائی جہاز بنا دیا. تو انسانوں کے بس میں اتنا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے جوڑ کر کوئی شکل بنا دے. ورنہ ذرہ بھی کسی چیز کا بنانا سارے انسانوں کو مل کر کے بھی ان کے بس میں نہیں ہے. تو ہر چیز پر ایمان کی نگاہ سے دیکھنا کہ میرے اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا. آسمان کو دیکھ کر ایسا آسمان اللہ نے بنایا اپنی قدرت سے جس کے ستون نہیں ہے، ہزاروں سال گزر گئے، اس کو رگ روگن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ایسا ایک آسمان بھی 7 بنائی، 7 زمینیں بنائی. پھر ان زمینوں کے اندر میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، بڑے بڑے سمندر بنائے، 700 کروڑ انسان بنائے. ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے، اور ہر ایک کا مزاج الگ ہے. میرے اللہ بنانے والے کتنے بڑے. تو اللہ کی مخلوق میں غور کرنا. یہ 4 راستے ہیں، زبان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں اور دماغ ہے، جس کے راستے سے دلوں میں صحیح یقین بھی جاتا ہے اور غلط یقین بھی جاتا ہے. تو نکلنے کے زمانے میں اپنے ان 4 دروازوں کو ایمان کے سیکھنے میں لگانا ہے. اللہ کی غیر کی کوئی بات سننا ہی نہیں ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے، بولنا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے. اللہ ہی کو بولنا ہے، اللہ ہی کو سننا ہے، اللہ ہی کو کی کوئی قدرت کو دیکھنا ہے، اور اللہ ہی کی مخلوق میں غور کر کے اللہ کی معرفت تک پہنچنا ہے. اسی کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم کو اس بات کی محنت کرنا ہے کہ ہمارا اور پوری امت کے دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے یہاں زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. فرمایا زندگی کس کی بنے گی؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا
اللہ اس کی زندگی جھوپڑے میں بھی بنا دیں گے اور محل میں بھی بنا دیں گے. اسی کی پوری قوت سے امت کو دعوت دینی ہے, اسی کو پوری قوت سے سننا ہے, اور 24 گھنٹہ اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر عمل میں سنت کی مشق کرنا ہے. اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر عمل میں سنت کی مشق کرنا ہے, اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے. تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے, اس لیے چھوٹے سے عذر کو پہاڑ بنا کر پیش کرے گا. لیکن آپ نے ہمت کر کے نکل گئے تو بغیر ٹکٹ کے آپ کے اور میرے ساتھ ہے, اس کو ٹکٹ نہیں لینی پڑتی. اب دوسری کوشش یہ کرے گا کہ یہ عمل میں نہ لگے. کس میں نہ لگے؟ عمل میں نہ لگے. یہ 40 دن پورا کر کے آئے بغیر عمل کے, عمل میں بھی ہمت سے لگ گیا, تو تیسری کوشش یہ کرے گا کہ یہ اللہ کے لیے نہ کرے. اس لیے کہ جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس عمل کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی, نہ آدمی کی ذات پر اور نہ ماحول پر. وہ عمل اثر انداز ہوگا جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے. چوتھی کوشش یہ کرے گا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ کام بھی کر لیا تو چغلی کے راستے سے, غیبت کے راستے سے, تیری میری کے راستے سے, نہ کسی کو ستانے کے راستے سے یہ مقبول عمل اس کے کھاتے سے نکل کر کے اس کے کھاتے میں چلا جائے اور جیسا گیا تھا ایسا گھر پر واپس آ جائے. تو شیطان ساتھ میں ہے, ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو اب اس سے بچنے کا اور حفاظت کا کیا راستہ؟ فرمایا اس سے بچنے کا اور حفاظت کا راستہ صرف سنت کا ہے. کیا ہے راستہ؟ صرف سنت کا راستہ. جو عمل سنت کے مطابق ہوگا, سنت میں طریقہ بھی ہے اور دعا بھی ہے, تو جو سنت کے مطابق عمل ہوگا اس عمل میں شیطان کا عمل دخل ختم ہو جائے گا. اس میں شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے. سمجھو مہر لگ گئی اس کے اوپر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نے گھر کا دروازہ بند کیا بسم اللہ کہہ کر اور کھانا کھایا بسم اللہ کہہ کر, تو شیطان کہتا ہے اپنے چائے کیلوں سے کہ یہاں پر کھانے کی بھی گنجائش نہیں, یہاں ٹھہرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا, بغیر بسم اللہ کے گھر کا دروازہ بند کیا, تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت و ادرکتم الغدا, کھانا مل گیا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لو اور سونے کی جگہ مل گئے پوری رات ان کے ساتھ میں سو. اس لیے اٹھنے سے لے کر سونے تک, صبح میں اٹھے تو دعا کے ساتھ اٹھے جو مسنون طریقہ ہے, باتھ روم گئے تو سنت کے مطابق جائیں, نکلے تو سنت کے مطابق نکلے, وضو کرے تو وضو سنت کے مطابق کریں, نماز پڑھے تو سنت کے مطابق پڑھیں, اس کے بعد ناشتہ کرے تو ناشتہ سنت کے مطابق کریں. پھر آپ کو مسجد سے گشت کے لیے جانا پڑا تو سنت کے مطابق مسجد سے نکلے. پھر مسجد کے اندر میں باہر سے گشت کر کے مسجد میں آنا پڑا تو سنت کے مطابق کرے. غرض یہ کہ اٹھنے سے لے کر سونے تک جو چیزیں عادتاً ہم کرتے ہیں یا ضرورتاً کرتے ہیں, اس ہر عادت اور ضرورت کو سنت کے مطابق کرنے کی مشق کرنا, تاکہ شیطان کے عمل دخل سے ہمارا عمل محفوظ ہوتا رہے اور روز ہمارا عمل ہم کو بناتا رہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے سے پہلے اپنے کو قلبے کی ٹھیک کرنے کی محنت میں لگنا ہے. دوسری محنت اپنی نماز کے بنانے میں لگنا ہے. اس لیے کہ 55 سال کی عمر میں ہماری نماز ایسی ہے جیسا کہ بچپن میں تھی, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور جب نماز نہیں بنی تو زندگی نہیں بنی, اس لیے کہ زندگی کے بننے کی بنیاد صرف نماز ہے. جس کی نماز بنے گی اس کی زندگی بنے گی. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جس میں گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا خراب دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور باہر سے تازہ ہوا یہی روشن دان سے اور یہی کھڑکی سے گھر میں آئے گی. ایسا ہی زندگیوں سے رذائل جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے, اور خسائل اور شمائل زندگیوں میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے. اسی لیے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فرمایا نماز آدمی کی بن جائے گی تو ہر قسم کی بے حیائی اور ہر قسم کے منکرات سے اس کی زندگی پاک صاف ستھری ہو جائے گی. تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنی نماز کے بنانے کی محنت میں لگنا ہے
کہ ہماری نماز ایسی بنے جیسی اللہ چاہتے ہیں، یقین والی، کہ یقین بنے کہ اللہ ہمارے کام بنائیں گے. اور کیسے بنائیں گے؟ فرمایا نماز کے راستے سے بنائیں گے. نماز سے کاموں کے بننے کا یقین آئے، نماز پر اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدوں کا یقین آئے، دھیان آئے کہ اللہ اس پر کیا کیا انعامات دیں گے. نماز کے اوپر، نماز کے اندر میں علم آئے مسائل کا، کیا واجبات ہے، کیا فرائض ہے، کیا سنن ہے، کیا مستحبات ہے. علم کے ساتھ نماز ہو ہماری، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہماری نماز بنے، کہ ہماری نماز اللہ کے دھیان والی بنے. کہ جب نماز میں ہم آئیں تو پوری دنیا سے جس طرح جسم سے کٹ کر آتے ہیں تو دل دماغ سے بھی کٹ کر کے آئے. جب اللہ میں لگے ہیں تو دل دماغ بھی ہمارا اللہ میں لگے، دنیا میں نہ پھرے. تو اللہ والا دھیان ہم کو نصیب ہو جائے نماز میں، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہم کو مل جائے کہ کوئی دیکھے گا تو بھی اچھی نماز پڑھے گا، نہیں دیکھے گا تو بھی اچھی پڑھیں گے. دن کے اجالے میں پڑھے تو اچھی پڑھے، رات کے اندھیرے میں پڑھے تو اچھی پڑھے، اس لیے کہ ہم کو تو اللہ کو دکھانا ہے اور کسی کو دکھانا ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں ہماری زندگی میں نماز کے اندر میں آئے. اس کے لیے ایک تو 40 دن تک، 4 مہینے تک ہر فرض نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا، کہ نکلنے کے زمانے میں کوئی بھی نماز ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دیں گے. ایک تو یہ منافق نہیں ہے یعنی مومن ہے، دوسرا یہ جہنمی نہیں ہے یعنی یہ جنتی ہے. اتنی بڑی ڈگری آدمی کو جو ملے گی وہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے پر ملے گی. اس لیے سارے فرائض کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا. اسی کے ساتھ میں اپنی زندگی میں کچھ فرائض زندگی میں چھوٹے ہیں تو ان فرائض کی قضا میں لگ جانا. جب توبہ ملے گی نا تو فکر ہو جائے گی کہ اب اللہ کے حقوق ہمارے پر ہے، اس کو ادا کرنا ہے. تو اس لیے فرائض چھوٹے ہیں تو اس کی قضا میں لگ جانا. فرائض نہیں چھوٹے ہیں تو نوافل کا پورا اہتمام کرنا، اور نوافل کے ذریعے سے اپنی نماز کے بنانے کی محنت کرنا. بھئی 2 رکعت کی نیت باندھی ہے کہ اللہ کا کوئی غیر آنا نہیں چاہیے نماز میں. 1 رکعت ہو گئی اور اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو گئی، دوسری رکعت میں دماغ ادھر ادھر چلا گیا، کوئی بات نہیں، 2 رکعت پوری کر لو، اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھو. روزانہ 6-8 رکعتیں نوافل کے راستے سے، جس میں اشراق بھی ہو سکتا ہے، جس میں چاش بھی ہو سکتے ہیں، جس میں اوابین کا بھی ہو سکتا ہے، جس میں تہجد بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری نوافل ہے. تو اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر بٹے نہیں، اور اپنی نماز کے بنانے کی محنت میں لگنا. یہ دوسرا عمل ہے جو اس راستے میں بنانے کے لیے ہم نکلتے ہیں. یہ ہماری نکلنے کی بنیادیں ہیں کہ ہماری نماز وہ بنے جو نماز اللہ کے خزانے سے لینے کی راہ ہموار کر دے. اس لیے کہ اللہ سے لینے کا راستہ عبادت کا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے یہ دوسرا نمبر ہے، دوسری صفت ہے جس کو بنانے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. تیسری چیز علم اور ذکر ہے کہ ہماری پوری زندگی علم کی روشنی پہ آئے اور جہالت سے ہم نکل جائیں. اس لیے اس کے لیے کوئی ڈگری لینا ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار بننا ضروری ہے. تو دیندار آدمی اس وقت میں بنے گا جب دین کا علم حاصل کرے گا، تاکہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کے حکم کی رعایت آ جائے اور نبی کے طریقے کی رعایت آ جائے اور اللہ کی رضا کی نیت آ جائے. تو اس کے لیے ضرورت کس کی ہوگی؟ علم کی ضرورت. تو علم میں فضائل کا علم ہے، جو گھنٹوں ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل کا علم لیں گے، اور اس طریقے سے لیں گے کہ عمل کے وقت میں وہ فضائل مستحضر ہو جاوے کہ اس عمل پر اللہ ہم کو کیا انعامات دیں گے، تاکہ آدمی شوق سے، خوف سے، امید سے اس عمل کو کرے. تو تعلیم کے حلقوں میں فضائل کے ذریعے، فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے لینا. مسائل کا علم ہمارے ساتھ علماء ہیں تو ان سے لینا انفرادی وقت میں. علماء نہیں ہیں تو جہاں پر بھی ہم جائیں گے اس مسجد میں علماء ہیں، وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا علم لینا. انفرادی وقت ہے، علماء کے ساتھ بیٹھے کہ بھئی نماز کے کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنن ہے، وہ آپ ہم کو سمجھائیں. غسل کے کیا فرائض ہے، تیمم کے کیا فرائض ہے، جنازے کی نماز کیا ہے،
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جو آدمی کے سامنے آتی ہے. تو روزمرہ کا ہماری ضرورت کا دین اللہ کے راستے میں نکل کر فضائل بھی حاصل کرنا ہے, مسائل بھی اللہ کے راستے میں نکل کر کے سیکھنا ہے. سب سے پہلے نماز میں پڑھا جانے والا قرآن صحیح کرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے. پھر اس کے بعد التحیات کو یاد کرنا ہے, دعائے قنوت کو یاد کرنا ہے. یہ ساری چیزیں فرائض اور واجبات کے درجے کی چیزیں ہیں. اس کے بعد جو اہم فلاہم اس کو جو ہے وہ سیکھنا. ایسے ہی کھانے سونے کی سنتوں کو سیکھنا, سفر کی سنتوں کو سیکھنا, اسی کے ساتھ میں ہر چیز کی کپڑا پہننے کی سنت سیکھنا, دعا سیکھنا, تاکہ ہماری پوری زندگی سنت والی بنے. اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا محفوظ راستہ, سارے خطرات سے پاک راستہ یہ سنت والا راستہ ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت کوششیں مختلف راستوں سے کی ہے, لیکن ہم نے جو خیر و خوبی سنت میں دیکھی ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی, جس میں عافیت کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ آدمی اللہ سے مل جائے گا, اللہ سے قریب ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے علم حاصل کرتے ہوئے روز کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. انفرادی وقت میں کوئی دن بغیر سیکھے نہیں گزرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نام لینا سیکھنا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہم کو آ جائے. تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے. تو ذکر کرنے میں کیا چیز ہے؟ فرمایا سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے, اس لیے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. فرمایا اللہ سے قریب ہونے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا ایک اللہ والوں سے پوچھا, فرمایا اللہ کا کلام ہے. فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے, کیا دونوں حالتوں میں اللہ کا قرب ملے گا؟ سمجھ کر پڑھے گا تو بھی ملے گا, اور بے سمجھے پڑھے گا تو بھی اللہ کا قرب قرآن کے ذریعے سے ملے گا. اس لیے سب سے پہلے روزانہ قرآن پاک کی ایک پارے کی کم سے کم تلاوت ہونی چاہیے, اور جو حافظ ہے ان کو 3 پارے کی کرنا چاہیے. جن کو قرآن یاد نہیں ہے ان کو اتنا وقت قرآن سیکھنے میں لگانا چاہیے. کیا لگانا چاہیے؟ آدھا گھنٹہ ایک پارا پڑھنے میں ہوتا ہے, تو آدھا پارا آدھا گھنٹہ قرآن کے سیکھنے میں لگاوے. الف با تا سے شروع کریں, افضل القواعد پڑھے, پارے عام پڑھے, پہنچ جائیں گے قرآن تک 40 دن میں, 4 مہینے میں. ایک مرتبہ ایک جماعت یمن سے آ گئی وقت لگا کر کے, تو اس میں کئی ساتھیوں نے کارگزاری میں بتایا کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے, 4 مہینے میں تبلیغ کا کام بھی کیا اور 4 مہینے میں قرآن پڑھنا اچھا سیکھ کر کے بھی آ گئے. ہمارے ساتھ علماء تھے ہم نے. اور آپ کو یاد ہوگا پہلے جماعتیں وہ یہ تختی لے کر کے جاتی تھی, افضل القواعد لے کر کے جاتے تھے, اور وہاں جا کر کے سیکھتے تھے انفرادی وقت میں. تو قرآن پاک کی تلاوت کرے یا اتنا وقت سیکھے. دوسرا ذکر صبح شام کی تسبیحات ہے, تیسرے کلمے کی, درود شریف کی, استغفار کی, باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر اس دھیان کے ساتھ ذکر کرنا کہ اللہ میرے ذکر کرنے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. جب اللہ دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو تو آدمی کو کتنا دھیان سے ذکر کرے گا. تو اس دھیان کے ساتھ ذکر کرنا, یہ تینوں تسبیح بہت طاقتور تسبیح ہے. مولانا الیاس صاحب کا کہیں پر ملفوظ ہے کہ جو آدمی 3 سال تک یہ 3 تسبیح کی پابندی صحیح طریقے سے کرے گا, اللہ اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیں گے. اتنی مضبوط تسبیحات ہے یہ تینوں. تو صبح شام اس کا پورا اہتمام کرنا. کسی دن ہماری تسبیح ناغا نہیں ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ میں ہر وقت کے اذکار مسنونہ کو سیکھ کر اس کا اہتمام کرنا. ہر وقت کی دعائیں ہیں, یہ مقبول دعائیں ہیں, مسنون دعائیں, جنہوں نے اللہ کے یہاں قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. یہ مقبول دعائیں ہیں, آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں. تو اس کو سیکھ کر اس کا اہتمام کرتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنا وقت گزارنا. اسی کے ساتھ میں چوتھا ذکر جو ہے وہ دعاؤں کا مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ دعا بھی بہت بڑا ذکر ہے, اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قابل اکرام چیز جو ہے وہ بندے کی دعا ہے. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ جو اکرام ہوتا ہے وہ بندے کی دعا کا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے.
اس کی کوئی ضرورت پورا کرنے والا ہے، کوئی اس کو پالنے والا ہے، تو پالنے والے سے مانگ رہا ہے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا، دعاؤں کے لیے سب سے بہتر وقت تو تہجد کا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت دعا کا ہے۔ جب بھی جی لگے اس میں اللہ کے سامنے دعا بیٹھ کر کے مانگے۔ پہلے جی نہیں لگے گا، 2 منٹ سے شروع کرو، 5 منٹ کرو، 6 منٹ کرو، 7 منٹ کرو، پھر تو آہستہ آہستہ ایسا دل لگے گا اللہ سے مانگنے میں کہ پھر ہاتھ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا، ہاتھ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا، اتنا جی لگے گا دعا میں۔ دعا اتنی قیمتی چیز ہے، اور ہمارے مسائل کا حل اللہ سے مانگنے میں ہی ہے۔ جو بھی مسائل سے ہم دوچار ہے وہ مسائل کا حل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے مسائل کے حل کرنے کا راستہ زور کا نہیں ہے، زر کا نہیں ہے، صرف زاری کا ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، اور اللہ کے سامنے زر بھی نہیں چلتا، اللہ کے سامنے صرف زاری چلتی ہے، آنسو چلتے ہیں۔ یہ آنسو کام کر جائیں گے، پانی زمین پہ پڑتا ہے تو زمین اگا دیتی ہے، یہ آنسو آدمی کی زندگی کو بنا دیں گے، اس کے دل کا رخ صحیح کر دیں گے۔ آنسو اتنے قیمتی ہے، جو آگ کے سمندروں کو بجھانے والے یہ آنسو ہے مومن کے، تو یہ آدمی کو بنا دیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا تو سیکھنا بھی ہے، اور اللہ کے ذکر کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے کہ پوری زندگی ذکر کے ساتھ ہماری گزرے، غفلت کے ساتھ نہیں گزرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی اخلاق میں حسن اور خوبی لانی ہے۔ آج تو ماں باپ کی بچوں سے نہیں بنتی، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، بہن سے نہیں بنتی، دنیا پوری کی پوری جہنم قدا بنی ہوئی ہے۔ تو یہ پوری دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، تو جنت کا نمونہ بننے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا اس کا راستہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور آپ والی معاشرت امت میں زندہ ہو جائے تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اتنی بڑی خیر دنیا میں آئے گی۔ آپ انداز لگائے، ایک لڑکی سنا یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، اس کو نہ اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا اثر ہے عالم پر۔ ایک آدمی عراق سے آتا ہے مکہ مدینہ، اس کو پوچھا تو نے لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا کأنہم من اب و ام واحد، ایسا پایا کہ دنیا میں ایسے سارے لوگ ایسے تھے جیسے ایک ماں باپ کی جنی ہوئی اولاد ہے، ایسا پایا۔ اور کسی جگہ مجھے اجنبیت لگی ہی نہیں، ہر جگہ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں، ہر جگہ مجھے ایسا لگا۔ یہ معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے دنیا میں زندہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اخلاق کے بنانے کی ہم کو مشق کرنی ہے، اور ہر مسلمان کو ایمان کی وجہ سے محبت کے ساتھ میں دیکھنا آ جائے، اس کی مشق کرنی ہے۔ کتنا ہی بگڑا ہوا مسلمان ہو، لیکن اس کی نفرت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، اس کی حقارت اور چھوٹاپن ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا کہ آدمی کے شر اور برائی کے لیے بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، اس لیے کہ انجام کا پتہ نہیں ہے، انجام کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی کل توبہ کر کے ولایت کے مقام پر پہنچ جائے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کی بخشش کے عجیب نظارے ہیں، اور اللہ کی بخشش کے عجیب کرشمے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا گنہگار کہ بستی والوں نے اس کو بستی سے نکال دیا کہ ہماری بستی میں اس کو رہنے نہیں دیں گے۔ جنگل میں اس نے اپنی زندگی کے دن پورے کیے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے وہ پاک ذات، اگر آپ میری گناہوں پر پکڑ کریں گے تو آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ آپ معاف کریں تو کیا نقصان ہے آپ کا؟ اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ندامت کے یہ بول اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو ولی بنا کر کے موت عطا فرمائی، اتنے بڑے گنہگار کو ولی بنا کر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ فلانے جنگل میں ہمارے ولی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ جا کر اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں اور شہر میں اعلان کریں کہ جو جنازے کی نماز میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اللہ کی اتنی بڑی شان ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اچھے برے سے وہ محبت کے ساتھ دیکھنا آ جائے، اس کی غلطی کو معاف کرنا آ جائے۔
اس کی طرف سے زیادتی کو جھیلنا آ جائے اور اس کے ساتھ احسان کرنا آ جائے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اس محنت میں ہر ایک سے جڑ جائے, ہر ایک کو جوڑ دے. ہمارا کوئی سرکل نہیں ہے کہ میں گجراتی ہوں, گجراتی کے ساتھ تبلیغ کر سکتا ہوں, میں مہاراشٹرین ہوں, مہاراشٹرین کے ساتھ کر سکتا ہوں. کا کوئی ہمارا سرکل نہیں ہے. ہمارا سرکل پوری امت ہے, چاہے جس علاقے سے, جس قوم سے اور جس زبان سے اس کا تعلق ہو وہ ہمارا ہے. انما المؤمنون اخوہ, اللہ کا فیصلہ ہے کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہر مسلمان سے ایمان کی نگاہ کے ساتھ محبت کرنا سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں, اور اس کی مشق 10, 12, 15 ساتھیوں کے ساتھ کرنی ہے. اس لیے کہ جماعت جو چلی ہے اس میں طبیعتیں مختلف ہے 12 آدمیوں کی. ہاں, کوئی سخت ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ نرم ہوتا ہے, کوئی بہت تیز ہوتا ہے, کوئی بہت سست ہوتا ہے. طبیعت الگ الگ اللہ نے بنائی ہے. اب مختلف طبیعتیں ہیں, مختلف قبیلے ہیں, مختلف گاؤں ہیں, 12, 15 آدمی ایک ساتھ جمع ہو گئے. تو اب وہ بات میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی. اب کوئی بھی بات ہو تو اس کو نبھانا آ جائے, جھیلنا آ جائے, برداشت کرنا آ جائے, اور اس کے ساتھ میں اس کو محبت کرنا آ جائے کہ بھئی کوئی بھی بات ہے ہمارا ساتھی ہے, اس کو ہم محبت کے ساتھ اپنے ساتھ لیں گے, پیار کے ساتھ لیں گے, اس کی برداشت کریں گے. اچھی جگہ اس کو بٹھائیں گے, میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا. پنکھے کے نیچے اس کو سونے کی جگہ دوں گا, میں کہیں بھی سو جاؤں گا. گاڑی میں اس کو اچھی جگہ بٹھانے دوں گا میں, اور میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا, کھڑا ہو جاؤں گا, کیا مسئلہ ہے. کھانا معمولی میں کھا لوں گا, میرے ساتھی اچھا کھانا کھا لے. میں کسی سے خدمت نہیں لوں گا, میں ان کی خدمت کروں گا, اس جذبے کے ساتھ چلے. اور اگر کبھی شیطان کچھ کام کرا دے بیچ میں تو فوراً معافی مانگ لے. جس سے غلطی ہوئی تو بڑے باپ کا نہیں بنے, بلکہ فوراً معافی مانگ لے. جب معافی مانگ لے گا تو اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دیں گے. جب آپس میں ایک دوسرے کو ہم معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کر دیں گے. تو اس لیے معاف کرنا سیکھے اور معافی مانگنا بھی سیکھے. آدمی نفس کے اکڑ میں غلطی پر ہونے کے باوجود اکڑتا ہے, اور یہ بہت بری خصلت ہوتی ہے آدمی کی کہ غلطی پر ہے اور اس کے باوجود اکڑتا ہے. حالانکہ غلطی ہو جائے, انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے, تو غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا چاہیے. بڑے باپ کا نہیں بننا چاہیے, معافی مانگ لو. جب آپ معافی مانگ لیں گے اور معاف کر دیں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے. کیونکہ اللہ ہماری پکڑ پر آئے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ کتنے گناہوں کے سمندروں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. تو جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم بھلائی کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے. تو اس کی مشق کرنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی جماعت کام کر کے آتی تھی تو مولانا پوچھتے تھے کہ کیسا ہوا کام. تو جماعت کہتی تھی بہت کام ہوا, جماعتیں نکلی, اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. آخر میں پوچھتے تھے آپس کا تعلق کیسا رہا. فرمایا اس میں تو تھوڑی بہت گڑبڑ رہی. تو مولانا فرماتے تھے کام پورا نہیں ہوا, کام پورا نہیں ہوا. 10-12 آدمی آپ نہیں جوڑ سکے, امت کو کیسے جوڑ سکتے ہو؟ 10-12 آدمی نہیں جوڑ سکے تو امت کو جوڑ سکتے ہیں؟ یہ استعداد پیدا ہی نہیں ہوئی. حالانکہ 4 مہینے چلے میں پوری امت کو جوڑنے کی استعداد پیدا ہونی چاہیے. اور اگر کوئی جماعت کہتی تھی کہ کام تو تھوڑا ہوا تو فرمایا تعلق کیا ایسا رہا آپس میں؟ فرمایا جتنی محبت کے ساتھ گئے تھے اس سے بڑی ہوئی محبت کے ساتھ لوٹے, اور جدا ہوں گے تو روتے ہوئے جدا ہوں گے. تو مولانا شاباشی دیتے تھے, واہ 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 واہ, کام کر کے آئے تم 12 آدمی جڑ گئے, امت کو جوڑنے کی استعداد اللہ نے تمہارے میں پیدا کر دیا. اس لیے اس کی مشق کرنا ہے, اللہ کے راستے میں نکل کر کے دعوت بھی دینا ہے, مشق بھی کرنا ہے, اللہ سے مانگنا بھی ہے, اور خدمت کے ساتھ چلنا ہے. جب سارے ساتھیوں کا جذبہ خدمت کا ہوگا تو جماعت میں بہت محبت ہوگی. دیکھو ماں کی محبت بچوں کے دلوں میں باپ سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں بچوں کی خدمت کرتی ہے. اس کی وجہ سے ماں باپ سے زیادہ بچوں کی نگاہ میں محبوب ہے. تو جو ساتھی خدمت کے ساتھ چلے گا وہ سب کا محبوب بنے گا, اور سارے ساتھی خدمت کے جذبے سے کریں گے تو سارے ایک دوسرے سے محبوب بن کر کے چلیں گے. اس لیے اس کی اللہ کے راستے میں ہم کو نکل کر مشق کرنی ہے کہ ہمارے اخلاق ایسے اچھے بن جائے کہ واپس آنے کے بعد ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائے, ہمارے محلے کے جھگڑے ختم ہو جائے, ہماری برادری کے جھگڑے ختم ہو جائے, ہم ان جھگڑوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بنے.
اس لیے کہ دو مسلمان میں جھگڑا ختم کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اور دو آدمیوں میں جھگڑا کرانا یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی کی گردن نپ جائے گی اس بنیاد پر. اس لیے ایسا اچھا وقت گزارنا کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ واپس لوٹیں، ہمارے اندر نرمی پیدا ہو، ہمارے اندر شفقت پیدا ہو، ہمارے اندر میں اپنے بھائیوں کا اور برادر وطن کی بھی خیر خواہی پیدا ہو کہ اللہ ان کو بھی جہنم سے بچا دے، اور ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہو، یعنی ہماری زندگی بدل ہو کر کے یہاں پر آئے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کی مشق کرنی ہے. اس لیے کہ میرے دوستو، آج یا تو عمل بغیر نیت کے ہوتا ہے یا بگڑی ہوئی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نیت پر دھیان ہی نہیں ہے. اور ہر آدمی اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی مخلص دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ نیت ہی نہیں کی عمل کی، یا تو بگڑی ہوئی نیت کے ساتھ عمل کیا ہے. دونوں حالتوں میں عمل ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے ہر عمل سے پہلے نیت ہے. تو اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی مشق کرنا ہے. ہر عمل کے وقت میں یہ دھیان کرے کہ اس عمل کو میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں، یہ وجہ عمل کیا ہے اس عمل کی. اگر وجہ عمل اللہ ہے اور آخرت ہے تو اخلاص ہے، اور وجہ عمل کچھ اور ہے تو وہ ریاکاری ہے. اور ریاکاری کا بڑے سے بڑا عمل بدلہ تو نہیں ملے گا بلکہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہماری نعمت کو تم نے غلط استعمال کیوں کیا. اور چھوٹے سے چھوٹا عمل اخلاص کے ساتھ میں ہوگا وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اسی لیے فرمایا مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں. جتنا ہمارے عملے میں اخلاص پیدا ہوتا جائے گا اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی جائے گی اور آخرت بنانا مقصود ہوتا جائے گا، اتنا ہمارا مجمع کام کا بنتا چلا جائے گا. اور اگر کام کرنے والوں میں کچھ اختلاف بھی تھوڑا بہت ہے تو اختلاف بھی اخلاص کی برکت سے ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ مخلصین انشاءاللہ جھگڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کو تو اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے. جھگڑے سے کیا درکار ہے؟ جھگڑے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جھگڑے کی فرصت کہاں ہے؟ کام اتنا ہے کہ جھگڑا کب کرے آدمی، فرصت ہوئے تو کرے. تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی مشق کرنا ہے. اس کے لیے ہر عمل کے وقت میں نیت اپنی ٹھیک کرنا. یہ تعلیم میں کیوں بیٹھ رہا ہوں، یہ گشت میں کیوں جا رہا ہوں، ملاقات میں کیوں جا رہا ہوں، ساتھیوں کی خدمت کیوں کر رہا ہوں، تہجد میں کیوں اٹھا ہوں. ہر عمل میں اللہ کی رضا کی نیت کرنے کی مشق کرنا. جب مشق ہو جائے گی تو اس کے بعد ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونے لگے گا. بیچ میں بھی اپنی نیت کو ٹٹولنا کہ کبھی کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے کرتے کرتے. آخر میں اپنے عمل کو استغفار پر ختم کرنا. اس لیے کہ کتنا بھی اچھا عمل ہم کریں لیکن ہم اللہ کے شایان شان نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے استغفار دیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بہت قریب تھی، لیکن آپ کو نماز میں یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی ظلمت نفسی، کہ اللہ میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا نماز پڑھ کر کے. اس لیے کہ اللہ کے شایان شان کون عمل کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اللہ آپ کی جیسی عبادت ہونی چاہیے ہوئی نہیں، اللہ جیسا آپ کو پہچانا چاہیے تھا ایسا پہچانے نہیں. تو آدمی جو ہے استغفار پر اپنے عمل کو ختم کریں. تو اس طرح نیتوں کو ٹھیک کرنے کی مشق کرنی ہے. اسی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر کے دین کی محنت کرنا بھی سیکھنا ہے اور اس کا صحیح ڈھنگ سیکھنا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر امت پر محنت کرنے کا صحیح ڈھنگ سیکھنا ہے. اس لیے کہ صحیح ڈھنگ نہیں ہوگا تو آدمی قریب ہونے کے بجائے دور ہو جائے گا. تو یہ صحیح ڈھنگ کرتے ہوئے سیکھ سکیں گے ہم کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے کرتے ہوئے کام کو سیکھنا، سائیکل چلاتے ہوئے سائیکل سیکھنا، تیرتے ہوئے تیرنا سیکھنا، ایسا ہی تبلیغ کرتے ہوئے تبلیغ سیکھنا. تو تبلیغ کے کرنے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا تبلیغ کے کرنے کا راستہ یہ ہے کہ نکلنے کے زمانے میں ہر گھر ہر فرد کو اپنی محنت کا نشانہ بنانا ہے. ہر گھر کو ہم تقریر کرنے کے لیے دنیا میں نہیں پھرتے،
تقریر ہماری ایک ضرورت ہے بات کی سمجھائش کے لیے، لیکن ہمارا مقصود جو ہے وہ ہر گاؤں میں 2-2 3 تقریر کر کے آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر بستی کے ہر فرد پر محنت کر کے ان کو اس محنت کے لیے تیار کرنا ہے کہ جس محنت کے راستے سے ان کی زندگیوں میں دین پر چلنے کی طاقت بھی پیدا ہو جائے اور دین کی ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہو جائے، اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم پھرتے ہیں۔ اس لیے اس محنت کے سارے رخوں کو ہمیں اپنانا ہے۔ اب یہاں سے نکلنے کے زمانے میں ایک تو یہاں سے جماعت کی شکل میں نکلے گی جماعت، تاکہ ہمارا عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اور سنت کے مطابق اس وقت میں ہوگا جب ایک ذمہ دار جماعت کا مشورے سے طے کیا جائے گا۔ اب ذمہ دار اور ساتھیوں کے درمیان میں جو تعلق ہونا چاہیے، ایک تو تعاون کا ہونا چاہیے کہ ساتھی اپنے امیر کے لیے ہر کام میں معاون ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہر کام کون کرے، بولے امیر صاحب کرے، اعلان کون کرے، امیر صاحب کرے، بیان کون کرے، امیر صاحب کرے، گشت کے آداب کون کرے، امیر صاحب کرے، خدمت کون کرے، امیر صاحب کرے۔ یہ رخ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ سارے کاموں میں ہم امیر صاحب کے معاون رہے، ان کے منشا کو پہچان کر کے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے کہ ہم کچھ بھی کام ہو ہم اپنے تقاضوں کو قربان کر کے امیر صاحب کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہر وہ ساتھی قیمتی ہے کہ جس سے امیر جب چاہے کام لے سکے، اور وہ ساتھی کم قیمتی ہے کہ جس سے کام امیر لے نہیں سکے، جو امیر جس سے کام نہ لے سکے۔ اس لیے امیر صاحب کے ساتھ ایسا جڑ کر کے رہنا اور ایسا ان کے منشا کو پہچان کر کے رہنا کہ جس وقت میں امیر صاحب جو چاہے وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو ایک تو تعاون کا تعلق ہونا چاہیے امیر اور مامور کے درمیان میں، دوسرا اطاعت کا تعلق ہونا چاہیے کہ امیر کی ہر حال میں اللہ کی اطاعت میں ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں امیر کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ بادشاہ کی، نہ کسی کی۔ اللہ کی اطاعت میں امیر کی اطاعت کرنا ہے، جو اطاعت کے کام ہم سے لے، ہم سے کرائے، اس میں ہر حال میں جی چاہے تو نہ چاہے تو، راحت ہے تکلیف ہے، ہر حال میں ہم کو کرنا ہے۔ تو اطاعت کے ساتھ چلنا ہے۔ تیسرا مشورے کے ساتھ چلنا ہے۔ مشورے کا تعلق امیر معمورین کے سر میں ہونا چاہیے، آرڈر کا تعلق نہیں ہونا چاہیے تو یہ کر دے، تو یوں کر لے، تو یوں کر لے، بلکہ ہمارے 24 گھنٹے کے کام آپس کے مشورے سے کریں گے، اور مشورے سے جب کریں گے اور ہر ایک کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر سارے ساتھیوں سے کام لیں گے تو مشورے کے راستے سے سارے ساتھیوں کی صلاحیتیں اجاگر ہو جائیں گی، اور سارے ساتھی سارے کام سیکھ لیں گے۔ چاہے امیر اپنے سے عمر میں کم ہو، تجربے میں کم ہو، تقوی میں کم ہو، پرانے پن میں کم ہو، لیکن جس کو مشورے کے ساتھ امیر بنایا گیا ہر حال میں اس کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ امیر کی اطاعت ہم کو اللہ رسول کی اطاعت تک پہنچا دے گی، اس لیے کہ ہمارے ساتھ شیطان کے ساتھ نفس بھی ہے، تو نفس کے اندر میں فطرت میں سرکشی ہے، تو اس سرکشی کے توڑنے کا راستہ اطاعت ہے۔ ہماری سرکشی اندر کی ٹوٹے، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اطاعت کا، کہ ہر حال میں امیر کی اطاعت کریں گے۔ جب امیر کی اطاعت ہر حال میں کریں گے تو یہ امیر کی اطاعت ہمیں اللہ رسول کی اطاعت تک پہنچا دے گی، وہ مقصود ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت مقصود ہے، اور یہ زینہ ہے، سیڑھی ہے، وہاں تک پہنچا دے گا ہمیں۔ اتنا بڑا کام اطاعت کے راستے سے ہو جائے گا، اس لیے ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی، ایسی جماعت کا امیر بنایا کہ جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ اب وفات سے پہلے جو جماعت آپ نے بنائی ہے اس میں حضرت اسامہ کو امیر بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انفذو جیش اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، اسامہ اس جماعت کے امیر تھے، ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس لیے یہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے کہ جس زمانے میں بھی تمہارا امیر کوئی بھی بنایا جائے مشورے سے، اس کی تم کو اطاعت کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو ایک تو اطاعت کرنی ہے، دوسرا ہر چیز اپنی ضرورت کی اپنے ساتھ لینا ہے۔ کوئی نہیں ہم تو اللہ کے راستے میں جائے اللہ ہی کھلائے گا، وہ تو پکی بات ہے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، آدمی تو کھا نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ کھلائے، لیکن اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لینا، بستر ہے، کپڑے ہیں، پیسہ ہے،
کھانے پکانے کے برتن ہیں، اس کے علاوہ جو بھی، یہاں تک کہ 4 مہینے والی جماعت سوئی تاگا بھی لے لے، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لینا، تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے کسی سے کوئی سوال نہ کرنا پڑے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا کوڑا گر جاتا تھا اونٹ پر سے تو ہم نیچے اتر کر کوڑا لیتے تھے، نیچے چلنے والے کو نہیں کہتے تھے کہ کوڑا میرے ہاتھ میں پکڑا دے، اتنا سوال سے بچتے تھے۔ سوال حرام ہے مخلوق سے، اور اللہ سے مانگنا دعا ہے جو پسندیدہ چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کسی سے سوئی کا بھی مطالبہ نہیں کرنا ہے، اس لیے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لینا۔ سفر کے دوران میں اپنا پیسہ اس طریقے سے رکھنا کہ اپنے ساتھی کو بھی پتہ نہ چلے۔ سفر کے دوران میں خرچ کے لیے کچھ پیسہ جمع کرنا پڑے تو پورا پیسہ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، جتنا سفر میں خرچ کی ضرورت ہے اس سے 10-5 روپیہ زیادہ لے لیں، تاکہ سفر میں کوئی چیز ضرورت کی خریدنی پڑے تو اس میں خرید ہو جائے، سفر پورا ہو گیا تو کام بھی، اپنا پیسہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے، اور جانے پہچانے آدمیوں کو سفر کی ترتیب بتانے کے لیے بناوے۔ پیسہ کس کو دیں کہ جس کو آپ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، اس کے ہاتھ میں پیسہ دے، ٹکٹ بنانے کی، سفر کی ترتیب بنانے کے لیے دیں، انجان آدمی کے ہاتھ میں پیسہ نہ دیں۔ سفر کے دوران میں کوشش یہ کرے کہ ہمارا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح مسجد میں اعمال کے ساتھ ہم رہتے ہیں، سفر کے دوران میں بھی ہم اعمال کے ساتھ رہیں۔ موقع ہے انفرادی ذکر کا باقی ہے تو ذکر کر لو، سیکھنے سکھانے کا موقع ہے، سیکھنا سکھانا کر لو۔ اگر جو ہے وہ زیادہ وقت ہے گاڑی آنے میں، اجتماعی تعلیم کر سکتے ہیں تو اجتماعی تعلیم کر لیں، لیکن اس میں غزوات کا واقعات نہیں پڑھنا چاہیے، جس میں فضائل کی جنت کے، جہنم کے تذکرے پڑھنا چاہیے۔ اپنا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ایک عمل کے لیے نکلے ہیں، دنیا میں لوگوں کو ہم کو تماشا ہی دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس کے لیے ان کی نگاہوں پر بھی کنٹرول ہے، ان کے ہاتھوں پر بھی کنٹرول ہے، ان کی زبان پر بھی کنٹرول ہے، اور ان کے پیروں پر بھی کنٹرول ہے۔ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں، ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو کوئی بہت بڑے کام کے لیے نکلے ہوئے۔ تو اس لیے عمل کے ساتھ میں رہنا۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، لمبا سفر ہے 10-12 گھنٹے کا، تو اس درمیان میں آپس میں مشورہ کر لیں۔ آپ کیا کر لیں؟ مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ کیسے گزاریں گے، کب نماز پڑھیں گے، کب کھانا کھائیں گے، کب تعلیم کریں گے موقع ہے تو، کب ہمارے ڈبے میں اگر مسلمان ہیں تو ان کی ملاقات کا نظام کب بنائیں گے۔ ڈبے میں بھی مسلمان اپنا لسٹ جو ہوتا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون کون مسلمان ہیں، تو 2 آدمی جا کر مل سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں جماعت نہیں جا سکتی، لیکن آپ کو سفر میں مل گئے تو آپ کے راستے سے یہ کام ان کے گاؤں میں پہنچ جائے گا۔ تو ان کو مانوس کرنا، ان کو کھانے میں شریک کرنا، نماز میں اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرنا، تعلیم میں عمل میں شریک کرنا، بہرحال اعمال کرتے ہوئے اپنا سفر کرنا۔ ٹرین میں ہیں تو آپ باہر وضو نہیں کرنا، بلکہ باتھ روم میں جو واش بیسن بنا ہوا ہے اس میں وضو کرنا، ڈبے میں پانی نہیں گرانا۔ نماز مسجد اپنا ڈبے میں ہی پڑھنے کی کوشش کرنا، 2 آدمی۔ ہر عمل ایسے کرنا کہ جس کی وجہ سے مسافرین کو کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور پانی بھی کم سے کم استعمال کرنا چاہیے ضرورت کے بقدر، اس لیے کہ اس پانی کے اندر میں پورے ڈبے والوں کا حق ہے۔ تو یہ سارے اعمال کے ساتھ اپنے سفر کو کرنا، اور اعمال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ بستی میں پہنچ گئے تو اب بستی میں پہنچ کر کے پہلے دعا کر لیں، اپنی نیتیں بنا لیں، اپنے ساتھیوں کا ذہن بنائیں کہ بھئی اس بستی میں ہم کیوں جا رہے ہیں۔ دعا میں اللہ سے مدد مانگے، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد ہوگی تو بڑا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے مدد مانگے، پوری امت اور انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، کسی کی ہلاکت کی دعا نہ مانگے، کسی کی ہلاکت کی دعا نہ مانگے۔ اپنے سامان کو اچھی طرح دے کر اتار لیا، اپنے بیچ میں رکھ لیا، دعا کر لو، اور دعا میں اللہ کی مدد کر کے کوشش یہ کرے کہ بھئی مسجد قریب ہے، بہت دور نہیں ہے، تو پیدل جماعت چلے، اسٹیشن سے مسجد تک جانے کے لیے پیدل چلے، ایک مسجد سے دوسری مسجد جانے کے لیے پیدل چلے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے پیدل چلے۔ اپنے آپ کو اللہ کی نسبت پر پیدل چلنے کا عادی بنائیں، مجاہدے کی شان ہماری زندگی میں آئے، تعیش نہیں آنا چاہیے۔ تعیش کے ساتھ تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی ہے، تبلیغ جو ہوگی وہ جفاکشی کے ساتھ ہوگی، مجاہدے کے ساتھ ہوگی،
سادگی کے ساتھ میں ہوگی تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں لانے کا یہ راستہ ہے. تو اپنے آپ کو پیدل چلنے کا عادی بنانا زیادہ سے زیادہ. ہاں کوئی معذور ہے نہیں چل سکتا ہے اس کے لیے رکشہ کر لیا کوئی بات نہیں. پوری جماعت ایک ساتھ چلے, ایک ساتھ مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچنے سے پہلے سارے ساتھیوں کا ذہن یہ بنائیں کہ ہمیں اس بستی میں اتنا وقت قیام کرنا ہے کہ جتنے وقت میں کام پورا ہو جاوے. 1-2 دن کا وقت مت طے کرو, جتنے دن میں کام پورا ہو جائے. 2 دن میں پورا ہوا تو 2 دن رہیں گے. کام کی وجہ سے رہیں گے کسی مسجد میں, سہولت کی وجہ سے نہیں رہیں گے. کس مسجد میں سہولت زیادہ ہے 15 دن یہاں رہیں گے اور یہاں سے رہ کر علاقے میں کام کریں گے. نہیں, یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. ترتیب یہ ہے کہ جس مسجد کے اندر میں جتنی ضرورت ہے مسجد کے اطراف میں اتنا دن آپ رہو. 2 دن ہے, 2 دن, 3 دن, آخری درجے میں 4 دن رہنے کی گنجائش ہے. اس سے آگے کی کوئی گنجائش نہیں. 4 دن کے بعد میں دوسری مسجد میں آپ چلے جائیں. تو اس طریقے سے جاتے ہوئے پورے مجمع کا ذہن یہ بنانا ہے کہ اس بستی میں ہم جا رہے ہیں تو 2 دن, 3 دن, 4 دن ٹھہر کر ہر گھر اور فرد پر ایسی محنت کرنا ہے کہ جس محنت کے راستے سے یہاں سے 4 مہینے کی چلے کی کم و بیش وقت کی جماعت نکلے. اس لیے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری بنیاد تقریر نہیں ہے, ہماری بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو ہم زندہ کرنے کے لیے اس بستی میں جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمیں اتنا وقت اس بستی میں ایسا گزارنا ہے کہ جس سطح پر ہم ہیں اس سطح میں وہاں کے قیام کے زمانے میں انفرادی اجتماع اعمال کرنے کی برکت سے ہماری سطح بلند ہو, طاقت کے اعتبار سے بھی اور دین کی ذمہ داری کے احساس کے اعتبار سے بھی. اس طرح ہمارا وقت گزرنا ہے. وہاں سے 4 مہینے سے لے کر کم و بیش وقت کی جماعت نکالنے کی نیت اور فکر کے ساتھ جانا ہے. اس لیے کہ جیسی فکر ہوگی وہاں جانے کے بعد ہماری محنت ہوگی اور جتنی محنت بڑھے گی اتنی دعا کی طاقت بڑھے گی. یہ ترتیب ہے. پہلے فکر جاگتا ہے, پھر محنت جاگتی ہے, پھر اس کے بعد دعا جاگتی ہے. فکر مر گیا تو محنت مر گئی. اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بے فکری تو داعی کی موت ہے. بے فکری داعی کی موت ہے. اس لیے یہ فکر بنانا ہے کہ اس بستی میں محنت ایسی کرنی ہے کہ یہاں سے جماعت نکلے کم و بیش وقت کے لیے. دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ قیام کے زمانے میں وہاں کے مقیمین پر ایسی محنت کرنی ہے کہ اگر وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت بنانا ہے. مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو مسجد وار جماعت کو اچھی طرح سمجھ کر کے کون سی چیز کی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی محنت کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. وہاں جو مجمع وقت لگایا ہوا ہے لیکن کسی وجہ سے عملی شکل میں نہیں ہے تو ان پر محنت کر کے ان کو دوبارہ کام پر جوڑنے کی فکر کرنی ہے. یہ نیت بنا کر کے اس بستی میں داخل ہونا ہے. اب مسجد کے اندر میں آپ داخل ہو گئے تو مسجد کے اندر میں سنت کے مطابق داخل ہونا. مسجد کے اندر میں کوئی بدبودار چیز لے کر جانا نہیں. مسجد میں آواز بلند نہیں کرنا. مسجد میں دنیا کی بات نہیں کرنا. مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہنا. کس کی نیت سے رہنا؟ اعتکاف کی نیت سے رہنا. آپ باوضو ہے, ٹرین میں وضو کر لیا ہے تو مسجد میں جا کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو اور 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کر اپنا سامان پہلے کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جو کم سے کم لوگوں کی نظر اس پر پڑے. ایسی جگہ پر رکھ دو اور ہماری حفاظت کیسی ہو جائے کہ بھائی آپ نے ایک دم پیچھے رکھ دیا اور پتہ چلا کہ نماز سے فارغ ہوئے تو سامان ہی پورا غائب ہے. تو ایسی جگہ بھی نہ رکھے, محفوظ جگہ پر رکھے جو ہماری نظروں کے سامنے رہے, لیکن کم سے کم جگہ میں اپنا سامان ترتیب سے رکھے. اور ترتیب سے سامان رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر چادر ڈال دے, سیدھی سادھی چادر ڈال دے. بہت زیادہ فیشنیبل چادر بھی نہیں بلکہ سیدھی سادھی چادر آپ ڈال دیں تاکہ جو ہے سامان نظر بھی نہیں آئے اور سلیقے سے رکھے. مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس کو مہمان خانے کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. مہمان خانے کی طرح استعمال نہیں کرنا. جہاں چاہے سو گئے, جہاں چاہے لنگی لٹکا دیا, جہاں چاہے کپڑے سکھا دیے, یہ مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے. جتنا اس کا احترام, جتنا اس کی محبت, جتنی اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی اتنا اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا. اب آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت, اس کے بعد آپ مشورے کے لیے سارے ساتھی جڑ جائیں. مشورہ ہمارا اجتماعی عمل ہے, بیان ہمارا اجتماعی عمل ہے, گشت ہمارا اجتماعی عمل ہے, نماز ہمارا اجتماعی عمل ہے, سونا کھانا سفر یہ ہمارا اجتماعی عمل ہے.
یہ سارے اجتماعی اعمال ہیں. تو اجتماعی اعمال کی پوری پابندی کے ساتھ ہم کو چلنا ہے. اور انفرادی اجتماعی عمل کے وقت میں کسی انفرادی عمل میں بھی نہیں لگنا ہے اور اپنی ضرورت میں بھی نہیں لگنا ہے. کہ بھئی تعلیم بھی ہمارا اجتماعی عمل ہے کہ بھئی امیر صاحب سے کرے تعلیم شروع ہوئی کہ بھئی میں نہا کر کے آؤں کا نہیں. نہانا انفرادی وقت میں، اس وقت میں نہیں، یہ عمل ناگا نہیں ہونا چاہیے. گشت کے وقت میں سارے گشت میں، تعلیم کے وقت میں سارے تعلیم میں، مشورے کے وقت میں سارے مشوروں میں. تو ایک تو سب سے پہلے آپ کو مشورہ کرنا ہے. مشورے میں آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا ہے. مشورہ اچھا ہو جائے گا تو اس بستی میں کام کی ساری شکلیں آسان ہو جائے گی. تو مشورہ اچھا کیسے کرنا ہے؟ مشورہ ایسے کرنا ہے کہ ایک تو سارے ساتھیوں کی رائےوں کا احترام کرنا ہے. چاہے کوئی کتنی کچی رائے دے، کتنی کچی رائے دے، اس کی رائے سے متاثر نہیں ہونا، اس کی رائے کو کاٹنا نہیں، اس کو ہلکا نہیں بتانا. ہر آدمی اب صلاحیتیں مختلف ہے تو رائے بھی مختلف ہوگی. تو ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا، اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا. اگر ہماری بات قبول ہو جائے تو اکڑنا نہیں کہ میں کتنا سمجھدار ہوں، میری بات لی گئی، اور نہ لی جائے تو ناراض نہیں ہونا، پارٹی بندی نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا احسان بنانا کہ اللہ نے میرے نفس کی شرارت سے کام کو اور ساتھیوں کو بچا دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے اچھے انداز سے مشورہ کیا جائے کہ روز کا مشورہ ہماری محبت کے بڑھانے کا ذریعہ بنے. یہ مشورہ صحیح ہوگا تو محبتیں بڑھ جائے گی، اور مشورے میں تیری میری ہوگی تو آپس میں جو ہے جھگڑے شروع ہوں گے. اس لیے مشورہ اچھے سے اچھا کرنا. مشورے میں 3 چیزوں کو ملحوظ رکھنا. ایک تو اس بات کو رکھنا کہ 24 گھنٹے کے ہم کیسے اوقات گزارے کہ جو ہمارے نکلنے کا مقصود ہے وہ ہم کو حاصل ہوتا رہے. تو ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات کو اعمال کے ساتھ ایسا مقید کر لینا کہ ہمارا کوئی بھی 1 منٹ کا وقت بھی ضائع نہ ہو. اس طرح پورے وقت کو اعمال کے ساتھ مقید کر لینا. تو ایک پہلی بات تو یہ کرنا ہے، اپنی آزاد کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. دوسرا جو ہے وہ اگر ممکن ہو تو مقامی جو 1-2 ساتھیوں کو ساتھ میں رکھ کر تھوڑے سے حالات لے کر جماعت کے یہاں سے کیسے نکلے اس کی فکر کرنا ہے. مشورے میں دوسری بنیاد ہمارے مشورے کی یہ ہے کہ بھئی ہماری جماعت نکلے، اس کے لیے کیا بنیاد ہے، کیسے کریں گے تو جماعت نکلے گی. ساتھی آپ رائے دیں گے کہ بھئی محنت ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں، تو اس کو سوچنا. تیسرا مسجدوار جماعت نہیں ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم کیسا کریں، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کے لیے کیسا کریں. اور جو ساتھی کام سے کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کام میں دوبارہ جوڑنے کے لیے ہم کو کیا محنت کرنا ہے. یہ 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر کام کرنا. اس میں کام میں آسانی کی شکل یہ ہے کہ جس میں کام آسان ہو جائے گا کہ جتنے ساتھی جماعت میں ہیں اور اس مسجد کے اطراف میں جتنے مکان ہیں ساتھیوں کو بھی تقسیم کر دو اور مکانات کو بھی تقسیم کر دو. مثال کے طور پر آپ 12 ساتھی ہیں جس میں 6 ساتھی ماشاءاللہ اچھے ساتھی بات کرنے والے ہیں، وقت لگائے ہوئے لوگ ہیں. 6 ساتھی آپ کے ساتھ نئے ہیں تو پرانے اور نئے کی جوڑی بنا دو. کیا کرو؟ پرانے اور نئے کی جوڑی بنا دو. تو 6 جماعتیں بن گئی آپ کی. آپ کی مسجد کے اطراف میں 150 گھر ہے. آپ نے 150 گھروں کو 6 جماعت پر تقسیم کر دیا. تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے گھر آئے بھائی؟ 25 گھر آئے. کیوں حساب جانتے ہو نا؟ کتنے گھر آئے؟ 25 گھر. اور آپ نے 3 دن دیکھا کہ یہاں 3 دن رہنے کے کام ہے. تو 3 دن آپ رہیں گے تو ہر دن ایک جماعت کے حصے میں کتنے مکان آئے؟ 8 مکان آئے. 8 آئے نا، 8 یا 24. آپ 3 دن رہیں گے تو 3 دن میں روز ایک جماعت کے حصے میں 8 گھر آئے. آپ یہ بتاؤ ہمارے جتنے انفرادی اجتماعی اعمال ہے ان سارے اعمال کی پابندی کے ساتھ میں 2 ساتھی اپنے 8 گھروں کے سارے افراد کی ملاقات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیوں وہ کر سکتے ہیں نا، آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. یعنی 3 دن ہوتے ہوتے 100% گھروں کی بھی ملاقات ہو گئی اور افراد کی بھی ملاقات ہو گئی. بس اتنا آسانی کے ساتھ کام ہو جائے گا. تو اس لیے اس طریقے سے جماعت بندی کرنا اور گھروں کو بھی تقسیم کرنا. اب اس میں 24 گھنٹے کے اوقات گزارنے کے لیے اور یہ 6 صفات اپنی زندگی میں حقیقت کے لانے کے لیے ہمارے پاس میں 4 اعمال ہے کہ ان 4 اعمال میں مشغولی کی وجہ سے یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. ہمارے اپنے بھی بننے کا سامان اس میں ہے
جماعت کے نکلنے کا سامان بھی اس میں ہے، مسجد وار جماعت کے کام کے قائم ہونے کا انتظام بھی اس میں ہے، اور سارا انتظام ان 4 اعمال میں اللہ نے رکھا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ ہم کو اپنا وقت گزارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت ہم کو ان اعمال میں گزارنا ہے. تو اس میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ ہے، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اللہ سمجھانا ہے، اللہ کی قدرت سمجھانا، اللہ کے خزانے سمجھانا، اللہ کے احسانات سمجھانا، اللہ کی بڑائی سمجھانا، اللہ کی معافی سمجھانا، اللہ کی پکڑ سمجھانا. تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اپنے آپ کو لگانا ہے. اس کے لیے عمومی شکل ہے تو عمومی شکل کے ذریعے سے، خصوصی ہے تو خصوصی شکل سے، انفرادی شکل ہے تو انفرادی شکل سے، اجتماعی شکل ہے تو اجتماعی شکل سے دعوت میں اپنے آپ کو لگانا ہے. دوسری بات میرے دوستو، اب دعوت میں لگنے کے لیے آسان راستہ ہمارے بزرگوں نے یہ بنایا ہے کہ اگر روزانہ اپنے انفرادی اجتماعی اعمال کے ساتھ میں اگر 5 گشت ہو جائے تو 5 گشت ہونے کے راستے سے ہمارا دل کا رخ بھی صحیح ہوتا رہے گا، ہمارا فکر بھی بنتا رہے گا، اور جو ہم نے جماعتوں کا نکلنا سوچا ہے، مسجد وار جماعت کا بنانا سوچا ہے، وہ بھی وجود میں. سب سے پہلے آپ 3 کام کریں. ایک تو مشورے کے بعد فوراً خدمت کا کام شروع کر دیں. اگر آسانی ہو تو اپنے پاس 2-1 وقت کا کچا سامان بھی ساتھ میں رکھ لیں، تاکہ بستی والوں کو معلوم ہی نہیں پڑے کہ جماعت آئی اور ہمارا کھانا تیار ہو جاوے. تو کچا سامان اپنے ساتھ 1-2 وقت کا رکھ لیں. اور مشورے کے بعد مسجد میں سب سے پہلے اپنی خدمت شروع کر دیں. جو 2 ساتھیوں کو طے کیا ہے، مسجد میں آپ تعلیم شروع کریں. کتنا بھی تھک کر کے آئے ہیں، تھوڑا بھی وقت آپ تعلیم کا عمل شروع کریں، سونے کا عمل نہ کریں. آپ کئی دنوں سے کپڑے دھونے کا وقت نہیں ملا تو جا کر کے کپڑے دھونے کا کام شروع نہ کریں. آپ بہت تھک کر کے آئے ہیں تو سونے کا وقت شروع نہ کریں. کئی دنوں سے آپ کو گوشت نہیں ملا ہے تو کھانے کا فکر نہ کریں، بلکہ آپ فوراً تعلیم کا عمل شروع کریں. اور تعلیم کے عمل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو تعلیم کے عمل میں کچھ فضائل قرآن کے تعلق سے 2-4 حدیث پڑھ کر کے حلقہ لگتا ہے قرآن کا اس تعلیم کے حلقے میں. اور یہ قرآن کا حلقہ قرآن کو صحیح کرنے کے لیے ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ پہلا ایک حلقہ ایک مرتبہ سب کا ایک ساتھ لگ جائے، تاکہ سب کا صحیح اندازہ ہو جائے کہ کس ساتھی کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کون کتنا اچھا پڑھتا ہے. جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ میں جس کی ضرورت ہے ان کی جوڑی بنا دو، تاکہ وہ پورے سفر میں ان کو جو ضرورت ہے وہ سکھاتے رہے. اور اس کا کبھی کبھی جو ہے وہ کبھی ابھی جو ہے اس کا اندازہ بھی لگا لیا جائے کہ بھئی کتنا سیکھنا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دی اور قرآن کو اچھا سیکھنے کی مشق کرنا. اس حلقے میں تو پورا قرآن صحیح نہیں کر سکیں گے، وہ تو انفرادی وقت میں سیکھنے سے وہ سیکھیں گے، لیکن اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کمی ہے اور کیا پورا ہے. تو اس لیے ایک تو قرآن پاک کا حلقہ کرنا ہے. دوسرا فضائل کی کتابوں سے تعلیم کرنی ہے. اور فضائل کی ہماری 2 کتابیں ہیں، فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے. یہ دونوں کتابیں تعلیم کی کتابیں ہیں. تو ان تعلیم کی کتابوں سے اس تعلیم کے حلقے میں تھوڑا تھوڑا ہر حصے میں سے پڑھنا ہے. جیسے حکایت صحابہ میں سے تھوڑا سا پڑھ لیا، نشان لگا دیا. تھوڑا سا فضائل نماز میں سے پڑھ لیا، نشان لگا دیا. فضائل ذکر میں سے پڑھا، نشان لگا. ہر جگہ نشان لگاتے جاؤ. دوسرے دن آگے سے پڑھو. تو انشاءاللہ 40 دن میں یہ کتابیں ایک مرتبہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اگر روزانہ کم سے کم 4 گھنٹے کی تعلیم قابو میں آئے گی. 2 وقت میں ملا کر اگر 4 گھنٹے کی تعلیم قابو میں آ جائے تو پھر آپ کا یہ کتابیں ختم ہو جائے گی. اور 4 مہینے میں تو کم سے کم 3 مرتبہ ختم ہوگی کتابیں. یہ تجربہ کی بات ہے. تو کتنا بڑا علم آپ کو جو ہے نا یہ 4 مہینے 40 دن میں ملے گا. تو فضائل کی کتابوں سے پڑھنا ہے. اور
تو یہ بیان سیکھنے کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ اس فکر کے ساتھ میں 6 نمبر کا ساتھیوں سے مذاکرہ کرنا اور کرانا ہے کہ ہر ساتھی کا ہر وقت میں یہ فکر رہے کہ میری زندگی میں یہ 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ میں آ جائے۔ اب اسی کے ساتھ میں آپ کو چوتھا کام جو کرنا ہے وہ تعلیمی گشت کرتے رہنا ہے۔ یہ پہلا گشت ہے کہ بھئی آپ کی مسجد کے اطراف میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پان کی دکان پر، چائے کی دکان پر، چوپالوں پر، تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باری باری ان کے اوپر جماعتیں بنا کر کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی مشرق کی طرف، غرض یہ کہ باری باری 2 ساتھیوں کو بھیج کر وہاں کے ساتھیوں کو ایمان آخرت کی بات کر دین کا نفع سمجھا کر اور بے دینی کا نقصان سمجھ کر جتنا ان کے پاس وقت ہے اتنے وقت کے لیے ان کو مسجد میں لے کر آنا ہے۔ صرف گم کر نہیں آنا بلکہ نقص ساتھیوں کو لے کر کے آنا۔ اب ساتھی رغبت کر رہے ہیں تعلیم میں تو تعلیم میں تھوڑا سا بیٹھنے دو، ان کے پاس اب وقت تھوڑا ہی لے کر آئے ہیں تو 2-5 منٹ کے لیے اپنے ذمہ دار ساتھی کو ان کے ساتھ لگا کر ان کی ذہن سازی کی بات کراؤ۔ اس طریقے سے ہماری تعلیم بھی چلتی رہے گی اور ہمارا تعلیمی گشت بھی چلتا رہے گا۔ یہ تعلیمی گشت ایک عمل ہے۔ دوسرا گشت، تیسرا جو عمل اس وقت میں کرنا ہے وہ خصوصی ملاقات کے لیے جماعت بنانی ہے۔ ایک آپ کو خدمت کا کام شروع کرنا ہے، آپ جو ہے تعلیم شروع کرنی ہے، تعلیم میں یہ کام کرنے ہیں، اور آپ کو خصوصی گشت کے لیے جماعت بنانی ہے۔ تو خصوصی ملاقاتیں کس سے کرنی ہے؟ کہ خصوصی ملاقات میں وہاں کے جو علماء اور مشائخ ہیں ان کے اوقات کو معلوم کر کے مناسب وقت ان سے جا کر کے ملنا ہے اور ان کے ملنے کو عبادت سمجھنا ہے اور ان سے صرف دعا کی درخواست کرنا ہے، ان کی تشکیل نہیں کرنا ہے کہ بھئی آپ ہماری جماعت آ گئی آپ مسجد میں آ جاؤ، ان کی تشکیل نہیں کرنا ہے، نہ چلے کی، نہ 4 مہینے کی، نہ اور کوئی تشکیل، ان کو دعا کی درخواست کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ آپ ان کے پاس وقت ہے اور وہ سہولت ہے، آپ سے کارگزاری پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سفر کے دوران میں جو نفع ہوا ہو آپ کو یا آپ کے ساتھیوں کو یا علاقوں کو، وہ آپ ان کے سامنے کہو کہ ہم تو ایسے نکلے تھے، الحمدللہ ہم کو یہ فائدہ ہوا، اور بستی میں تو یہ حال تھا، اتنے نمازی تھے، اتنے دن ہم ٹھہرے، محنت کیے تو اتنے ساتھی نمازی بنے۔ غرض یہ کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کرنا۔ تو یہ علماء اور مشائخ سے ملنا۔ دوسرا وہاں کے وجہاء سے ملنا۔ یہ ہمارا خصوصی گشت بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت کمزور، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے، 40 دن میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہاں کے جو وجہاء ہے، جس لائن کے بھی وجہاء ہے، کوئی مالدار ہے یا کوئی کارپوریٹر ہے یا کوئی MLA ہے یا پھر کوئی سرپنچ ہے گاؤں میں یا کوئی ایک لڑکا ہے ذمہ دار ان کا جس کے ساتھ 5-25 آدمی ہیں، وہ بھی وجہاء میں ہے۔ تو یہ جو وجہاء ہے ان کے لیے آپ نے جماعت بنائی ہے، ان کو 2-3 دن ٹھہرنے کے زمانے میں ان سب سے ملاقات کر لینی ہے، اور ان سے ملاقات کرنے کے زمانے میں اپنا خیال یہ رکھنا ہے کہ ان کی دنیا کا تاثر ہمارے دل پر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کی چاروں طرف بہت نقشے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان نقشوں سے ہمارا دل متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم سمجھے یہ مٹی ہے اور کل اس کو مٹی ہونا ہے، اس کا کوئی دوسرا انجام نہیں ہے۔ شروع بھی اس کی مٹی ہے اور انتہا بھی اس کی مٹی ہے، بیچ میں ایک شکل بنی ہوئی ہے۔ اس لیے وہاں کی کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہونا، ان کی دنیا کو برا نہیں کہنا، ان کے سامنے ان کی دنیا کی برائی نہیں کرنا، بلکہ ان کے اندر میں کوئی خوبی ہے تو خوبی بیان کر کے ان کی ہمت افزائی کرنا، اور ان سے اس بات کی درخواست کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وجاہت عطا فرمائی ہے، اور آپ کی وجاہت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ آپ کی بات کو سنتے اور مانتے ہیں۔ اگر آپ کی وجاہت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں آپ کو محبوب بنا دیں گے، جیسے صدیق اکبر نے اپنی وجاہت کو، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی ابن ابی طالب نے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وجاہت کو اللہ کے دین کے لیے لگایا تو اللہ نے پوری امت کا ان کو محبوب بنا دیا۔ بلکہ جو بھی بات آپ کر سکتے ہیں ان کی دنیا کو نہیں کم کرنا، ان کی کوئی کمزوری کو نہیں بیان کرنا ہے کہ تم تو یہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو، کچھ نہیں، بلکہ ان کے اندر میں جو بھی خوبی ہے اور ہر مسلمان میں خوبی ہے تو اس خوبی کو بیان کر کے آگے کی خوبیوں کے لیے اس کو تیار کرنا اور ان کو آمادہ کرنا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پورے گاؤں میں دینداری بھی آئے گی، دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے گی اور وہ سارا آپ کے حصے میں آئے گا، یوں سمجھ کر کے، یہ کہہ کر کے ان کو اپنے ساتھ نصرت کے لیے تیار کرنا۔ کوشش یہ کرو کہ آپ کے ساتھ نقد آ جائے یا ان سے کوئی وقت لے لو کہ اس وقت میں آپ تشریف لائیں، ہم تو 24 گھنٹہ اعمال میں ہیں، جب بھی آئیں گے انشاءاللہ اس وقت میں ہم بستی میں کام ہی کرتے ملیں گے۔ اس طرح ان کی ملاقات کرنا۔
تیسرا طبقہ جو ہے وہ پرانوں کا ہے، وقت لگائے ہوئے لوگوں کا، ان سے ملنا اور ان سے مل کر ان کی فکر کو اپنی فکر میں شامل کرنا. ہم نے تو فکر بنایا ہے جماعت کے نقد نکالنے کا، لیکن مقامی لوگوں کا فکر یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد جماعت نکالیں گے، یا ہمارے یہاں اجتماع اور مشورہ ہے اس سے جماعت نکالیں گے. تو آپ نقد تشکیل کرو گے، وہ 2 مہینے کے بعد کی تشکیل کریں گے، تو جماعت نہیں نکلے گی. مقامی لوگوں کا اور جماعت کی فکر ایک ہونی چاہیے. اس لیے ان کی ذہن سازی کرنا کہ بھئی ہم تو کام کے سیکھنے کے لیے آپ کے علاقے میں آئے ہیں، آپ کی بستی میں آئے ہیں، اگر کام کا صحیح رخ ہم سمجھ کر جائیں گے، سیکھ کر جائیں گے، وہ بھی تو آپ کے حصے میں ہوگا. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بھئی جہاں جاؤ وہاں سے نقد جماعت نکالو. اگر آپ کی 2 مہینے کے بعد جماعت نکلنے والی ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نامزد ہے کچھ لوگ، تو ان پر محنت نہیں کریں گے، وہ اس وقت میں نکلے. باقی تو گاؤں میں 300-400 آدمی ہیں جن کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ان پر محنت کر کے نقد جماعت نکالیں. یا 15 آدمیوں کی جماعت ابھی نکل گئی ہے اور تو کہیں گے ابھی ہماری تو جماعت نکلی ہے، تو آپ کہو کہ بھئی آپ کے یہاں تو اتنے سارے لوگ ہیں، ان پر محنت ہو کر کے کئی جماعتیں نکل سکتی ہے. 15 آدمی گئے ہیں، 400 آدمیوں کا عملہ ہے، تو 385 آدمی آپ کے یہاں ہیں، تو ان پر محنت کر کے نکالیں گے. اور اللہ نکالیں گے، ہم کیا نکالیں گے، لیکن ہماری محنت سے نکلے گی تو ہم کو بھی نفع ہو جائے گا اور بستی کو بھی نفع ہو جائے. بہرحال ان کو اچھی طریقے سے لینا. کسی ساتھی کے بارے میں کوئی آ کر کے شکایت بھی کی ہو تو کبھی اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرنا. بعض مرتبہ کسی جگہ ساتھیوں میں کچھ ناچاقی ہوتی ہے تو ساتھی آ کر کان بھرتے ہیں کہ بھئی فلانا تو ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے ڈوں ہے، تو ہم کو اس سے متاثر ہونا نہیں ہے. ہم کو سب سے دل صاف کر کے سارے پرانوں سے مل کر ان کا تعاون حاصل کرنا ہے. پرانوں کا تعاون مل جائے گا تو ہر جگہ سے جماعت نکل جائے گی، ہر جگہ مسجد وار جماعت بن جائے گی. تو اس طرح یہ دوسرا گشت ہو گیا، خصوصی گشت. کیا گشت ہو گیا بھائی؟ یہ خصوصی گشت ہوا. تیسرا گشت جو ہے وہ تشکیلی گشت ہے. تیسرا گشت کیا ہے؟ تشکیلی گشت. اور جماعت عام طور پر جو نکلتی ہے وہ تشکیلی گشت کے ذریعے سے نکلتی ہے. صرف شام کے بیان سے کہو آپ بولو بولو کوئی نہیں بولے گا. وہ تو دن بھر تشکیلی گشت کے ذریعے سے ہم جتنا تھکیں گے اتنا رات کی بات میں اللہ وزن ڈالیں گے اور لوگوں میں قبولیت کی استعداد پیدا کریں گے. دن پر تھکنے کی وجہ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. تعب عربی میں کہتے ہیں تھکنے کو. تو آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے، بس کام ہو گیا. اللہ کو پیار آ جائے تو جو آپ چاہو گے وہ اللہ کر دیں گے. اللہ کو پیار آنا چاہیے ہمارے تھکنے پر. تو اس کے لیے پہلے آپ نے جماعتیں بنا دی ہے، مکانات تقسیم کر دیے ہیں. اب وہاں کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے، اگر ملے تو ساتھ میں لے کر، اور ساتھ میں نہیں آتے ہیں کوئی تو اکیلے ہی نکلو. جیسے فیری والے کوئی اپنا رہبر ہوتا ہے کہ بھئی فیری والے رہبر لے کر کے رقم کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک محلے میں جائیں گے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ کسی کو بھی پکڑ لیا، اس کو اپنا رہبر بنا دیا. ہماری ایک بمبئی سے ایک جماعت گئی تھی ایک علاقے میں، بالکل نیا علاقہ، مخالف لوگوں کا علاقہ. تو جماعت کا ذمہ دار جو ہے اس نے سائیکل رکشہ لیا جس میں 2 آدمی بیٹھتے ہیں، اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لیا اور پورے شہر میں اس نے چکر لگایا. کہاں مسجدیں ہیں، مسجدوں کے اطراف میں مسلمان کتنے ہیں اور وہاں پر کون لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اطراف میں، اس کا جائزہ لیا. جس مسجد کے اطراف میں تھے مسجد کا نام معلوم کیا. جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ان سے مل کر کے دعا سلام کر کے ان کا نام پوچھا. ان سے کہا کہ ہم لوگ تو باہر سے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملے، اگر آپ جو ہے ہماری رہبری کرو گے. تو بچے تو جوان ہیں ماشاءاللہ، جذبات ہوتے ہیں کام کے. تو کہاں کریں گے؟ تو اچھا ہم شام کو آئیں گے ملاقات کے لیے، آپ ساتھ دینا، بولے دیں گے. ان کا نام لکھ لیا. ایسا ہر مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں کا. پھر واپس چلے گئے. پھر شام کو انہوں نے 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا کر ان مسجدوں کے اطراف میں ساتھیوں کو دوڑا دیا چائے پانی پلا کر کے، اور کر کے کہا تم کو سب سے ملنا ہے مسلمانوں سے، کوئی مخالف کسی کو سمجھنا نہیں، سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، کوئی ہمارا مخالف نہیں. اور ان کو بات سمجھا کر 3 دن کی تشکیل کرو، اس لیے کہ ابھی یہ 4 مہینہ تو بدک جائیں گے، 4 مہینہ تو ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. جب یہ تمہارے پاس آ جائے اس وقت میں بھلے 4 مہینے کی بات بھی کہو ان کو کہ بھئی اس محنت کے لیے 4 مہینے لگائے جاتے ہیں، چلے بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ کم از کم ان کے کان اس سے مانوس ہو جائے. ابھی تو ان کی 3 دن کی تشکیل کرو. تو 4 مہینے میں 1700 آدمیوں نے 3 دن لگائے. کتنے آدمیوں نے؟
1700 آدمیوں نے 3 دن لگائے. پھر اس کے بعد ذمہ دار نے ساتھیوں سے کہا کہ اب آگے کا کام کرنے کا اب وقت آیا ہے. اس لیے کہ پہلے تو ان میں استعداد نہیں تھی 3 دن کی، 3 دن لگائے. اب ان میں استعداد پیدا ہوئی ہے اچھا 3 دن لگانے کی وجہ سے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھیوں کو بھی ساتھ میں لگا دیتے تھے جہاں ضرورت ہوتی تھی، اور وہ ان کا صحیح وقت گزروا کر کے لے کر کے آتے تھے. تو اب ان میں استعداد پیدا ہوئی ہے چلہ لگانے کی. اب یہ چلہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تھوڑی محنت ہو جائے تو ایک دوسرا ایکسٹرا چلہ لگانے کے لیے کون تیار ہے؟ 4 مہینے تو ہو گئے آپ کے، تو 5-6 ساتھی تیار ہو گئے اور انہوں نے ایک چلہ اور لگایا، اور وہاں سے 5-6 مضبوط جماعتیں چلے کی روانہ کر کے آئے. تو اس طریقے سے ہر گھر ہر فرد پر محنت کا نظام بنانا، اور ان کو ایمان آخرت سمجھانا، دین میں کامیابی سمجھانا، بے دینی میں ناکامی سمجھانا، آخرت سمجھانا، یہ بنیادیں سمجھا کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا. 4 مہینے سے لے کر کم و بیش وقت کے لیے علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے آپ ان پر محنت کر کے ان کو تیار کریں. تو یہ تشکیلی گشت ہے. یہ کیا ہے؟ تشکیلی گشت. کیوں کتنے گشت ہوئے بھائی؟ 3 گشت. تعلیمی گشت کیا آپ نے، خصوصی گشت کیا آپ نے، جو ہے وہ تشکیلی گشت کیا. اب ایک عمومی گشت ہمارا باقی ہے. تو عمومی گشت عام طور پر دیہاتوں میں عصر کے بعد ہوتا ہے اور شہروں میں مغرب کے بعد ہوتا ہے. اور عمومی گشت کا وقت وہ ہے کہ جس وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں پر ملے، وہ خصوصی وہ عمومی گشت کا وقت ہے. کوئی ہمارا فکس ٹائم نہیں ہے، وہ وہاں کے لوگوں سے سمجھ کر کے آپ وقت طے کریں. اگر آپ کو عصر کے بعد میں کرنا ہے تو عصر کے بعد میں اچھی طرح گشت کے آداب بیان کریں. گشت کے آداب بیان کرنے میں آپ کو لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، صرف گشت کی اہمیت بتائیں، ضرورت بتائیں، اور اس کے بعد میں اس کی تشکیل کر کے جماعت بنائیں، اور جماعت بنا کر کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری سمجھا کر کے ان کو دعا کے ساتھ روانہ کریں. مسجد میں درمیانی بات ہو جس کے اندر میں ذہن سازی ہو، اس میں کتاب نہیں پڑھی جائے گی، اس میں ذہن سازی ہوگی تاکہ مجمع اللہ کے دین کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کی استعداد اس میں پیدا ہو. دعا کے ذریعے سے اللہ سے لو لگایا جائے گا، اور جو جماعت کام کر رہی ہے اس سارے کاموں میں اللہ کی مدد مانگی جائے گی، جاتے وقت بھی مانگی جائے گی اور واپس آ کر کے بھی دعا میں لگا جائے گا، اور 1-2 ساتھی دعا میں بھی لگیں گے. استقبال کرنے والا آدمی بھی آنے والوں کا استقبال کر کے اچھی طرح ان کی نوعیت سمجھ کر، نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز پڑھا دے گا، اس کے بعد مجلس میں شریک کر دے گا. نماز پڑھ لی ہے تو محبت سے اس کو مجلس میں شریک کر دے گا. جماعت جائے تو اچھا گشت کرے، اتنا اچھا گشت کرے کہ گشت کے ذریعے سے 100% نماز کی فضا بنے. یہ ہمارے محنت کی بنیادوں میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، بلکہ مولانا اظہار صاحب کے زمانے تک لوگوں سے یہی پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے جتنی جماعتیں نکالی اللہ مبارک کرے، آپ تو ہمیں کوئی ایسی بستی بتاؤ جہاں کے 100% بالغ مرد اور عورتیں نمازی ہو، تو نماز کی فضا بنے، تو لوگوں کو نقد اپنا مسجدوں میں ساتھ میں لے کر کے آئیں. تو اس طریقے سے ایسا فکر کے ساتھ میں کش کرنا کہ لوگ جوک در جوک مسجد کے اندر میں آئیں. آ گئے، ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے تو ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کے بعد آپ محنت کر کے آئے ہیں، اب دعا قبول ہوگی، اللہ کے سامنے اپنی محنت کو قبول کرائیں. اس طرح عمومی گشت کریں. اور عمومی گشت کے بعد مغرب کے بعد میں بات کرنی ہے تو جس ساتھی کے کو بات کرنی ہے وہ آگے کے حصے میں نماز پڑھیں، اور ہمارے ساتھی پھیل کر کے مسجد میں نماز پڑھیں. جب 2 رکعت نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد کھڑا ہو جائے، شور نہیں کرے، آ جاؤ ایسا نہیں، بلکہ ہاتھ کے اشاروں سے ساتھیوں کو جوڑے، اور جو ساتھی منتشر ہے وہ اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو جوڑ کر مجمع کو جوڑے. نماز میں انتشار نہیں پیدا کرانا چاہیے آواز بلند کر کے، ہم نہ کھڑا ہونے والا کریں اور نہ ساتھی کریں کہ بھئی آ جاؤ، بلکہ اپنا چپ چاپ مجمع کو جوڑنے کی فکر کریں. اب جو ساتھی بھی بات کرے گا وہ 6 نمبر کے دائرے میں کرے گا. 6 نمبر گنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات جو ہوگی وہ 6 نمبر کے دائرے میں ہوگی. 6 نمبر کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے، کوئی سیاسی بات نہیں کرنا ہے، امت کی بیماریوں کو نہیں بیان کرنا ہے، کوئی اختلافی بات نہیں کرنا ہے، کسی دینی شعبے کی تنقیص نہیں کرنا ہے. ہماری بات میں کسی دینی کام کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے دینی کام ہو رہے ہیں وہ سارے کام ہمارے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہیں. اس لیے کہ حق کا مزاحم نہیں ہوتا، حق کے لیے معاون ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی شعبے کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے، کوئی اختلافی بات نہیں ہونی چاہیے، سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے.
اور حالات حاضرہ کی بات نہیں ہونی چاہیے. صرف ہم 6 نمبر کے دائرے میں بات کریں گے. جنت کو بولیں گے, جہنم کو بولیں گے, قبر کے عذاب اور راحت کو بولیں گے, اللہ کی بڑائی کو بولیں گے, اعمال کا نفع سمجھائیں گے. جو چیز امت سے کرانی ہے اسی کو پوری قوت سے کہنا ہے. جس چیز کو نہیں کرنا ہے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے. اس رعایت کے ساتھ میں اپنی بات کرنا ہے. تو اب جب دن بھر میں آپ نے محنت کی ہوگی ایک ایک گھر پر, ایک ایک فرد پر, اور اس میں لوگوں کے نام آئے ہوں گے, تو اس وقت میں جب بیان کے بعد آپ کہوں گے بولو بولو, تو جن کے نام آئے وہ بھی بولیں گے, اور ان کو دیکھ کر ان کے ساتھی بھی بولیں گے. میرا ساتھی جا رہا میں بھی چلا جاؤں, یا کھڑا ہونے والا کہیں گے اس کے دوست کو کہ میں جا رہا ہوں تو بھی چل. اس طرح جماعت جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. بیان بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے, مختصر بیان ہو تاکہ تشکیل آسانی کے ساتھ ہو جائے. تشکیل کے بعد میں آپ کو مقامی کام بھی سمجھانا ہے, ان کو کرانا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس میں وقت ہونا چاہیے تاکہ مقامی کام بھی آپ ان کو سمجھا بھی سکے. اب اگر جو ساتھی تیار ہو گئے ہیں رات کو اصول کر سکتے ہیں تو جلدی ان کو اصول کر لینا چاہیے. رات کو آپ کے پاس اعتکاف کرائیں, تہجد میں آپ کے ساتھ اٹھیں گے, صبح میں آپ روانگی کی بات ان کو سمجھائیں, مقامی لوگوں کے مشورے سے جو رخ طے ہو اس رخ پر آپ مسافہ کر کے جماعت کو تیار کریں. اب رات کو جو ان کو آپ اصول کریں گے وہ وصولی گشت ہے. کبھی وصولی گشت روز ہوگا کہ روز جماعتیں بن رہی ہے تو روز ہوگا, کبھی 2 دن میں جماعت بن رہی ہے تو 2 دن میں وصولی گشت ہوگا, باقی تو سارے گشت روز ہوں گے. کبھی 3 دن میں جماعت بن رہی ہے تو 3 دن میں آپ کا وصولی گشت ہوگا. لیکن ہم کو یہ 5 گشتوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو دعوت میں چلانا ہے. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ کیوں بھائی کون کون کریں گے روز 5 گشت؟ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ایک تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دعوت میں لگانا ہے, دوسرا اپنے آپ کو عبادت میں لگانا ہے. اور عبادت کی تفصیل آ گئی کہ فرائض کا اہتمام کرنا ہے, قضا ہو گئی ہے تو قضاء عمری پڑھنا ہے, نوافل کا اہتمام کرنا ہے ہر وقت میں, اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, صبح شام کی تسبیح پڑھنی ہے, دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے, عبادت میں لگانا ہے. تیسرا عمل جو لگانے کا ہے وہ سیکھنے سکھانے کا ہے کہ اپنے آپ کو تعلیم کے حلقوں میں بھی جوڑنا ہے اور انفرادی اوقات میں روز کچھ نہ کچھ جتنا اہم ہے اس کو سیکھنا ہے. فضائل کو تو اجتماعی طور پر سیکھیں گے, مسائل کو انفرادی طور پر سیکھیں گے. اس لیے مسائل بھی سیکھنا ہے اور جتنا ضروری دین ہے جو روز ہمارے سامنے آتا ہے اس سب کو معلوم کر کے اس کو سیکھنا ہے. 2 وقت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر میں صبح کی تعلیم عام طور پر 2.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے یا 2 گھنٹے کی ہو جاتی ہے. ظہر کے بعد کی تعلیم عام طور پر رسمی طور پر تھوڑی ہوتی ہے جس میں وقت پورا نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر ظہر کے بعد میں فوراً اگر تعلیم شروع ہو جائے تو اس وقت میں بھی پورا وقت ہو سکتا ہے. دوسرا مقامی لوگ بھی آپ کے ساتھ میں اس میں جڑ سکتے ہیں. اگر شروع ہو جائے بعد میں آ جائیے ہو تو کوئی آتا نہیں ہے اور ہماری تعلیم بھی پوری نہیں ہوتی. تو بہرحال آپ دیکھ لیں جو آپ کے لیے سہولت اور آسانی کا وقت ہو کہ جس میں آپ کی تعلیم ظہر کے بعد بھی رسمی نہ ہو بلکہ مکمل ہو اور ان کتابوں کی پڑھنا بھی پورا ہو اور جو عمل باقی رہ گیا ہے صبح کی تعلیم میں وہ بھی اس میں ہو جائے. اس طریقے سے کریں. اس میں آخری جو تعلیم کے دوران میں تھوڑا سا وقت بچا لے 10-15 منٹ کا, جس میں آپ روز کے اپنی جماعت کے نکلنے کے زمانے میں جو کچھ ہے اس کی ضرورت ہو وہ بھی ساتھیوں کے سامنے لائیں کہ بھی کوئی چیز انفرادی عمل میں کمی ہو رہی ہے تو اس کو لائیں, یا گانے سونے کے آداب سیکھنے ہیں تو وہ لائیں تو وہ سالے ان کے سامنے لائیں. گشت میں کیا بات کرنی چاہیے اس کو اس کے سامنے لائیں تاکہ اس مجلس میں اپنے ساتھیوں کے سامنے ساری کام کی شکلیں جو ہے وہ آئے. اس طریقے سے اپنے کو جو ہے وہ تعلیم اور تعلم میں اپنا وقت گزارنا ہے. چوتھا عمل ہمارا خدمت کا ہے. چوتھا عمل کیا ہے؟ خدمت کا ہے کہ خدمت میں ایک تو اپنی خدمت خود کرنا ہے, مختوم بن کر نہیں چلنا ہے بلکہ اپنی خدمت خود کرنا, خود کھانا پکانا, خود کپڑے دھونا اور خود جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنا, اپنی خدمت خود کرنا. امیر صاحب کے منشا کو پہچان کر امیر صاحب کے ساتھ میں تعاون کرنا, یہ ان کی خدمت ہے. اپنے ساتھیوں میں کوئی ساتھی ایسا معذور جیسا ہے اس کے بوجھ کو اٹھا لینا, سامان اٹھا لینا, کپڑے نہیں دھو سکتے ہیں ان کا کپڑے دھو دینا, ہاں ان کی جو خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ خدمت ان کی کرنا. جس بستی میں ہم گئے ہیں اس بستی والوں کی خدمت کرنا. پھر مسجد کے اندر میں آپ ہے تو مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا. آپ 3-4 دن مسجد میں رہے ہیں
تو 3 دن کے بعد آپ مسجد سے نکلے تو جس طرح مسجد میں آپ داخل ہوئے تھے اس سے اچھی حالت میں مسجد کو چھوڑ کر کے نکلے. صاف صفائی کے اعتبار سے مسجد میں پانی بھرنے کی ضرورت ہے تو کھینچ کر پانی بھر لیں. بعض علاقوں میں پانی کھینچ کر بھرنا پڑتا ہے, لوٹے بھر کے رکھنا پڑتا ہے تو وہ رکھ لیں. کبھی غسل خانہ ہے یا پیشاب خانے ہیں, اس کو صاف صفائی کی ضرورت ہے تو اس کو کر لیں. کبھی مسجد کے اندر میں کچھ جالے جیسے کچھ لگے ہوئے ہیں تو صاف صفائی کی ضرورت ہے تو وہ کر لیں. تو بستی والوں کے ساتھ تعاون کرنا, تو اس طریقے سے خدمت میں اپنے آپ کو لگانا. یہ کرنے کے 4 کام ہیں. اس کو اگر یہ آسانی کے لیے کہتا ہوں, اصولی درجے کی بات نہیں ہے کہ اگر اپنے 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے دعوت میں لگا دیں, 4 گھنٹے سیکھنے سکھانے میں لگا دیں, 4 گھنٹے عبادت میں لگا دیں اور 4 گھنٹے خدمت میں لگا دے تو 16 گھنٹہ لگنے کے بعد بھی 8 گھنٹہ سونے کے لیے ملے گا. حالانکہ 8 گھنٹے کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو تو 6 گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے, کچھ کے 7 میں ہو جاتا ہے. آخری درجے میں جوانوں کو 8 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ سونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ان اعمال میں اپنے اوقات کو گزارنا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر کے کچھ چیزوں کو کم کرنا ہے, کچھ چیزوں کو کم کرنا ہے. کم کرنے میں ایک تو کھانا کم کرنا ہے. کتنا کم کرنا ہے؟ 1-2 لقمہ بس, زیادہ نہیں کرنا, نہیں تو دن میں تارے نظر آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے 1-2 لقمہ کم. سونا کم کرنا ہے. سونا 10-15 منٹ کم کرو, زیادہ نہیں. جتنا گھر میں سوتے اس سے زیادہ نہیں سونا جماعت میں, اس میں 10-15 منٹ آپ کم کرو بس, زیادہ نہیں. دنیا کی باتیں کم سے کم کرنا ہے. ضرورت کی بات تو کرو, لیکن دنیا کی باتیں میں بھئی تم کیا کرتے ہو, تمہارا کیا دھندا ہے, کتنا ٹرن اوور ہے, کیا ہے, یہ سب دنیا کی باتیں چھوڑو دنیا والوں کے لیے. 40 دن 4 مہینے میں اللہ, نبی اور آخرت, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. چلے 4 مہینے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہو, نبی ہو اور آخرت ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا کو دنیا والوں کے حوالے کرو. وہاں کے حلال کو بھی نہیں دیکھنا, وہاں کے حرام کو بھی نہیں دیکھنا. وہاں کے حلال کو بھی نہیں دیکھنا اور وہاں کے حرام کو بھی نہیں دیکھنا. کسی بلڈنگ کو دیکھ کر ہمارے دل میں دایا نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ واپس جاؤں گا تو ایسا گھر بناؤں گا. کسی گاڑی کو دیکھ کر واپس جاؤں گا تو ایسی گاڑی خریدوں گا. تو یہ تو بن کے نہیں آیا, بگڑ کر کے آیا. سائیکل کی محبت نکالنے کے لیے گیا تھا, گاڑی کی محبت لے کر آ گیا. ایک جھوپڑی کی محبت نکالنے کے لیے گیا تھا, بنگلے کی محبت لے کر کے آ گیا. اس لیے وہاں کی کسی شکل کو بھی نہیں دیکھنا, نہ حلال کو نہ حرام کو. کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تاکہ یہ 4 مہینہ 40 دن میں اللہ اور نبی آخرت کے راستے سے ہماری زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر صحیح ہو جائے. اس کے بعد تو آپ کا ہر قدم آپ کو اللہ کے اور جنت کے قریب کر دے گا. عبادت کر کے, دعوت کا کام کر کے, کاروبار کر کے, بیوی بچوں میں رہ سہ کر کے بھی ہر کام اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا جب ہمارا وقت صحیح گزر کر کے ہماری زندگی میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہو جائے. ایک دل کا رخ صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر صحیح ہو جائے. اس لیے اس اچھا طریقے سے ہم کو اپنا وقت لگانا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے کو لایانی سے بچانا ہے. کس سے بچانا ہے؟ لایانی سے بچانا ہے. لایانی میں سب سے بڑی لایانی آج کے زمانے میں موبائل کی ہے. کس کی ہے؟ موبائل کی. اس لیے کہ موبائل اگر آدمی جماعت میں لے کر جاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ابھی گھر میں ہے, جماعت میں ہے ہی نہیں. کہاں ہے وہ؟ گھر میں ہے. کبھی بیوی کا فون ہے, کبھی بچوں کا فون ہے, کبھی سیٹ کا فون ہے, کبھی نوکر کا ہے, کبھی دوستوں کا ہے, اور ہر عمل کے وقت میں فون ہے. کبھی تعلیم کے وقت فون آیا, کبھی ذکر کر رہا تھا فون آیا, کبھی دعا میں آیا, کبھی بیان ہو رہا تھا اس میں آیا. ہر وقت میں فون گھنٹی بجتی رہتی ہے. تو آدمی جماعت میں ہے ہی نہیں, وہ تو گھر میں ہے. حالانکہ جماعت سے فائدہ اٹھانے کی جو وجوہات ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یکسوئی ہے. سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یکسوئی ہے کہ پوری دنیا سے کٹ کر کے ہم جماعت میں وقت لگاتے ہیں. اور اگر کوئی دنیا والوں سے ہمارا ربط بھی ہوگا تو خطوط کے ذریعے سے ہوگا, موبائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا. اس لیے اپنے موبائل کو اپنے گھروں پر رکھ کر کے جائیں گے کہ بھائی کہاں رکھ کر جائیں گے؟ یہ لے کر آئے اپنے گھر گاؤں سے جو ساتھی آئے ان کے ساتھ واپس بھیجیں گے کہ بھائی کون کون ایسا کریں گے. موبائل چھوڑ کر جانے والے کون کون لوگ ہیں کہ انشاءاللہ موبائل چھوڑ کر کے جائیں گے. ہم تو ایک بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں, بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے جو چیز بننے کے لیے رکاوٹ ہے اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے.
کہ بھائی اور کون کون لے کر چھوڑ کر جائیں گے؟ کہ بھائی سارے چھوڑ کر جائیں گے نا، سارے چھوڑ کر کے جائے موبائل، اس لیے کہ 40 دن نہیں فارغ کیا ہے اپنی زندگی کا، 4 ہی مہینہ فارغ کیا ہے زندگی کا، تو وہ ایسا لگنا چاہیے کہ زندگی کا رخ صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر صحیح ہو جائے. تو اس کے لیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یکسوئی ہونا چاہیے، اور یکسوئی کے لیے راستہ یہ ہے کہ موبائل کو چھوڑ کر جانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اپنی جو زندگی میں عادتیں بنی ہوئی ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی، گپ شپ کی اور فضولیات کی، اس سے بھی جماعت میں نکلنے کے وقت میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو اس سے بچانا. تو اس لیے ایک تو دنیا کی باتیں کم کرنا ہے، اور دنیا کی باتیں مسجد میں تو کرنا ہی نہیں ہے. دوسرا اپنی ضروریات میں کم سے کم وقت لگانا ہے. کہ کھانا ضرورت ہے، سونا ضرورت ہے، نہانا ضرورت ہے، کپڑے دھونا ضرورت ہے، تو اپنی ضرورتوں میں کم سے کم وقت لگانا ہے، اور اپنے آپ کو عادی بنانا ہے کہ اپنی ضرورتوں میں کم سے کم وقت لگے، اور مقصد کی جو زندگی کے اعمال ہے اس میں ہمارے زیادہ سے زیادہ اعمال لگے، اس کی مشق کرنا ہے. اور جو عادتیں ہماری گھروں میں پڑی ہوئی ہے ان عادتوں کو ختم کر کے آنا ہے. بیٹھنے کی، مجلس سے جمانے کی اور گپ شپ کرنے کی، ان ساری چیزوں کو ختم کر کے جو ہے اپنے کو واپس آنا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر ہر قسم کی لا یعنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی کے ساتھ یہ پوری محنت کرتے ہوئے بہت زیادہ اپنے آپ کو دعا میں لگانا ہے، اور دن میں دیر بھر محنت کرنے کے بعد رات کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو دعا میں لگا اٹھانا ہے. دن کی محنت ایسی ہے جیسے کسان زمین پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، چھوٹے موٹے پودے ہوتے ہیں فالتو اس کو اکھاڑ لیتا ہے، یہ دن کی محنت ہے. پھر اس کے بعد اس کو پانی چھوڑتا ہے، تو پانی چھوڑتا ہے تو دانے اگ جاتے ہیں. تو ہماری دن کی محنت ایسی ہے جیسے کسان کی زمین پر محنت ہے، اور رات کی محنت ایسی ہے جیسے کسان کی پانی چھوڑنے کی محنت ہے. جب پانی چھوڑتا ہے تو کھیتی اگ جاتی ہے. ایسا دن بھر محنت کرنے کے بعد میں رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اچھا وقت لے کر. بھاگتے دوڑتی تہجد نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی غنیمت ہے، لیکن ہماری ہر جماعتیں اچھا وقت لے کر رات کو اٹھنا چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا ہم دن میں محنت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ رات کی محنت ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہماری محنت سے نہیں ہوگا، اللہ کے ارادے سے ہوگا. تو اللہ کا ارادہ ہماری محنت کے ساتھ شامل حال ہو جائے، اس کے لیے رات کو اچھی نماز پڑھنا، لمبا قیام کرنا. ہمارے ساتھی بڑی بڑی صورتیں یاد کرنا چاہیے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ پہلے چلے میں 10 صورتیں یاد کیا تھا، پوری زندگی کی تبلیغ میں اس سے آگے بڑھے ہی نہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، تو سورہ یاسین یاد کریں، سورہ تبارک یاد کریں، الف لام سجدہ یاد کریں. اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں بڑی بڑی صورتیں یاد کر سکتے ہیں کر کے تہجد میں اس کو پڑھنا تاکہ لمبا قیام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. آپ 4-5 پارے رات کو نماز میں پڑھتے تھے. تو آپ والا کام کرنا ہے تو رات کو بھی ہم کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا نا. نبی کی مزاج سے نبی والا کام ہوگا. اس لیے رات کو اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھنا، اور اچھی نماز پڑھنے کے بعد اب اللہ کے سامنے دعا میں لگنا. جب دن بھر محنت کی ہوگی تو زبان دعا کے لیے کھلے گی. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. ایک آدمی نے شادی نہیں کیا تو کہے گا اللہ مجھے لڑکا دے دیجیے. ایک آدمی نے زمین میں محنت ہی نہیں کیا تو کہے گا کہ میری کھیتی کو اللہ اگا دیجیے. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. تو دن بھر محنت کرنے کے بعد اور تھکنے کے بعد اب اللہ سے کہنا، جو دن بھر محنت کی ہے اس محنت کی اپنی نفی کرنا کہ اللہ ہم سے تو کچھ ہوا نہیں اور ہوگا بھی نہیں، کرنے والی ذات تو صرف آپ کی ہے. اگر آپ کے ارادہ ہماری محنت کے ساتھ جو نہ کے درجے میں ہے اگر ہو جائے گا تو کام ہو جائے گا اور ہماری آخرت بن جائے گی.
اس لیے آپ اپنے ارادے کو شامل فرما دے. ہم نے جماعت نکالنے کا ارادہ کیا ہے, آپ جماعت نکال دے. جن لوگوں نے ارادے کیے ہیں ان میں پختگی پیدا فرما دے اور ان کے لیے نکلنا آسان فرما دے, ان کے آزار کو حل فرما دے. اللہ کے سامنے خوب دعائیں مانگی جائے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, پوری امت کے لیے. اس لیے کہ اس راستے میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اس لیے خوب دعاؤں میں اپنے آپ کو لگانا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنا کہ ہماری اس محنت میں نقل و حرکت کا درجہ برتن کا ہے. کس کا ہے؟ برتن. خالی برتن ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ بسلری کا بوتل ہے, پانی نہیں ہے, کہ اس کی کوئی قیمت ہے؟ اور اگر پانی ہے تو 10 روپیہ ہے, دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے, اگر اس میں شہد ہے تو 500 روپیہ ہے. تو ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جو برتن ہے اس کو ظرف کہتے ہیں, اور اس کے اندر میں جو چیز ہوتی ہے اس کو مظروف کہتے ہیں. تو ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہے. تو ایسا ہی ہماری نقل و حرکت جو ہے اس کی مثال برتن کی ہے, اور اس کے اندر کی روح دعوت اور دعا ہے. اس کی روح کیا ہے؟ دعوت اور دعا. تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اور دعا میں لگے گا, لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں, بلکہ علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ. دعوت دعا کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ, اور منمانی کے ساتھ نہیں, قربانی کے ساتھ. منمانی کے ساتھ نہیں, قربانی کے ساتھ. جی چاہا تو کیا, نہیں چاہا تو چھوڑ دیا, یہ منمانی ہے. بلکہ قربانی کے ساتھ کریں گے کہ جی چاہے گا تو بھی کریں گے, نہیں چاہے گا تو بھی کریں گے. راحت کو قربان کرنا پڑے گا تو بھی کریں گے, اور راحت کے ساتھ کرنے کا اللہ موقع دیں گے تو راحت کے ساتھ بھی کریں گے. تو منمانی کے ساتھ نہیں, قربانی کے ساتھ. بد اخلاقی کے ساتھ نہیں, اخلاق کے ساتھ. ہماری دعوت کے ہتھیار اخلاق ہے. دعوت کا کیا ہتھیار ہے؟ اخلاق ہے. جب اخلاق ہوگا تو لوگ جو آئیں گے وہ ہمارے سے چمٹے رہیں گے. جب اخلاق ہوں گے ہماری زندگیوں میں تو جو اس پبلک میں آئے گا وہ ہمارے سے چمٹا رہے گا, ہم سے جدا ہو نہیں سکتا. زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کے رشتہ دار اور والد لینے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا. کہ غلام رہنا پسند کرتے ہو؟ فرمایا ہزاروں آزادیوں کو اس غلامی پر قربان کیا جا سکتا ہے, آپ سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے آپ کے اخلاق اور محبت کی وجہ سے. تو ہمارا اتنی محبت لوگوں کے ساتھ اور اتنا اخلاق ہو کہ جو آئے وہ ہم سے چمٹا رہے, جائے نہیں یہاں سے, زندگی بھر ہمارے ساتھ کام میں رہے. اس لیے کہ آنے جانے سے کام کی مضبوط شکل نہیں بنتی دوستوں, کہ کچھ لوگ تبلیغ میں آئے پھر وہ چلے جاوے, ضائع ہو جاوے, پھر نئے آوے, پھر چلے جاوے, پھر دوسرے آوے. اس طرح کبھی کام نہیں ہوگا. لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل نہیں بنے گی. کام کی مضبوط شکل بننے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جو اس محنت کے ذریعے سے آئے وہ محنت پر جمع رہے, آگے بڑھتا رہے اور نیا مجمع آتا رہے. تو تھوڑے سے عرصے میں کام ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام ہو گیا. اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. کیا ہے؟ آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. جس کے نتیجے میں 23 سال میں کام پورا ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام ہے. اس لیے ان کی دعوت اسلم و تسلم, اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام؟ کا جیسے ہم ہیں ایسے ہو جاؤ. ماحول بھی بن گیا پاکیزہ کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا اس ماحول میں. اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آئے گی تو 2 ہفتے میں دین سیکھ کر کے واپس چلی جائے گی. ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا. اتنا بڑا کام صرف 23 سال میں ہو گیا. اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. اس لیے ایسے اچھے اخلاق کے ساتھ ہم رہیں کہ کوئی بھی آئے وہ ہم سے چمٹا رہے, ہم سے کام کو چھوڑ کر کے جاوے گی کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ. کہ بھائی کون کون کریں گے ایسا کام؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت برکت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے بہت کام لے اور زندگی بھر اللہ کام لے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے, اور آپ لوگوں کی برکت سے اللہ ہم لوگوں کو بھی قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.